کہ اتنی خوبصورت محفل سجائیے اور آقا دے پیارے پیارے غلامہ کو اتھے کٹھا کیتا ہے. انہاں کو کٹھا کر کے ول ایک ایسا گلدستہ بنایا ہے جن دی خوشبو نال اس سارا پنڈال معطر ہے. ایک دفعہ میزبان اقبال صاحب میں کو ملے جدہ پچھلے سال مفتی صاحب قبلہ تشریف گھن آیا پرلے پاسے میلاد کمیٹی دے محفل دے ہوتے اور آپ نے خطاب فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم. آپ نے اندے ہوتے خطاب فرمایا اور سینیاں کو ایویں منور کیتا آپ دا خطاب آج تک لوگوں کو یاد ہے. اور ایسی حکمت اور ایسا تدریس دا سلسلہ آپ نے شروع کیتا اور پورے خطاب دے اندر پورا خطاب سارے سینیاں چونڈیل دیتا اور آج تک الحمدللہ وہ خطاب یاد ہے. اون خطاب دا اثر اے تھیا کہ دوستاں نے بار بار حافظ صاحب کو آکھا بس یہ سوال مفتی صاحب کو ہی سننا ہے. پورا سال حافظ صاحب قبلہ دے رابطے چ رہن اور قبلہ ڈنمارک کے چند اور جیویں آپ دوستاں دی محبت اور مسلسل حافظ صاحب دا رابطہ کہ ربیع الاول شریف بقایا دوستان دیتا ہی میں محبت ہو سی نا آپ نال کہ آپ نے ڈنمارک تو ربیع الاول شریف پاکستان دا سفر کیتا اور آج توارے سارے درمیان موجود ہیں اور اپنی خوشبو کو نو ساکو معطر فرمیندے پہن اور ایویں اپنے الفاظ نال سارے سینیاں کو مدینہ بڑے سن سارے دماغ دے وچ خوشبو عشق مصطفیٰ اجاگر کرے سن. اور میں ہون آپ کو بلا تاخیر خطاب دا نعرہ سنے سو خطاب کو نو پہلے کہ کیڑے ذوق نال تو صاحب دا خطاب سننا چاہندے ہوئے تمہاریاں سماعتاں کتنیاں منتظر ہیں ان دا اظہار نعرے نال کرے سو اور آپ دا استقبالیہ نعرہ سناتے استقبال فرمے سو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تے ایک ہاتھ بلند فرماؤ. نعرہ رسالت تے سینیہ کو مدینہ بڑھاؤ اور دوہیں ہاتھ بلند فرماتے یا رسول اللہ دا نعرہ سنے سو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. حضور مک جاندے جنجال مدینے اتے جند ہوئے خوشحال مدینے میں روزے تے بھی پہنچ لواں ایک واری پھر جا دساں گا میں حال مدینے. عملہ والوں شرم ہی آندی ہے کوئی لے چلے نال مدینے نازش نیوی رکھیں اکھیاں اتے مٹھی رکھیں چال مدینے. وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. ماشاءاللہ ساؤنڈ کی سیٹنگ آپ نے اچھی کی ہے بھی. والیوم اس کا تھوڑا سا بڑھا دیں تھوڑا اونچا کر دیں والیوم اسی سیٹنگ کے اوپر والیوم بڑھا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم و صلی علیہ. بیس بڑھائیں تھوڑی سی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم و صلی علیہ. نحمدہ و نصلی ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم
अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूं तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हम्दो सलात के बाद लायक सद ताज़ीम वल इकराम उलमाए ज़ीवकार, मेहमानान गिरामी, मुंतज़मीन महफिल, हाज़रीन व सामीन, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़्ल व करम है, जिसके सदक़े से हम सब आज की इस अज़ीम शान बाबरकत रूह परवर महफिल ज़िक्र मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाजिर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुंतज़मीन की जानिब से जिस ज़ौक़ व शौक़ और मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार किया गया है, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले तमाम बुज़ुर्ग, जवान, बच्चे, अल्लाह ताला हर एक को कदम कदम पर अपनी रज़ा नसीब फरमाए। और काफ़ी गिरदो नवाह से हमारे तहरीक मिनहाजुल कुरान के उहदेदारान और भाई तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला उन सब की मोहब्बतों की उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ये जो आवाज़ रिपीट होती है ना दोबारा, ये ना आए। आपकी मोहब्बत, आपने मुझ नाचीज़ को याद रखा, यकीनन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल उसी ज़िक्र का है जिसके शौक़ में आप और मैं यहाँ बैठे हैं। और कितनी खुश नसीबी की बात है कि हम उस हस्ती का ज़िक्र खैर करें जिनका ज़िक्र खुद खुदा करता है, जो न तो अपनी अज़मत में हमारे मोहताज हैं, न अपनी रिफ़अत में हमारे मोहताज हैं, न अपने ज़िक्र और चर्चा में किसी के मोहताज हैं। लिहाजा ये जो ज़िक्र आप और मैं करते हैं या ज़िक्र को सजाते हैं, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता होती है, उसकी तौफ़ीक़ ख़ास होती है। वो जब भी किसी की झोली भरना चाहता है, उसे साइल बनाकर दरे महबूब पे बिठा देता है। इसलिए हमें इसी पर नाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम जैसों को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होता है कि वो हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की तौफीक अता फरमाता है। और उस करीम का करम तो देखिए कि उसने अपनी इबादत के अंदर तो शरीक गवारा नहीं फरमाया,
لیکن اپنی محبت کے اندر حکم دے کر شریک فرماتا ہے. یعنی اپنی عبادت میں جسے شریک گوارا نہیں، وہ اپنی محبت کے اندر شریک نہ صرف بناتا ہے بلکہ شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے، اور ساری خلق کو کہتا ہے کہ آ جاؤ، جس سے میں محبت کرتا ہوں تم سارے بھی مل کر اسی سے محبت کرو. باری تعالیٰ یہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہم جیسوں کو اپنے محبوب کی محبت کے اندر شریک فرما لیا ہے. وہ کہتا ہے کہ صرف محبت میں ہی شریک نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اپنے حبیب کے ذکر کے اندر بھی شریک کیا ہے. جب اس نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرا ذکر بلند فرما دیا ہے. ہم نے بری تعالیٰ تیری ذات تو ہے میں ہونا، ایک ہونا، واحد ہونا، یکتا ہونا، تو واحد اور ایک ہو کر ہم کیسے ہو گیا ہے؟ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، ہم نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا. تو وہ فرماتا ہے کہ ہاں، اس میں میں نے اپنے آپ کو جو ہم کہا ہے، ایک تو میری طاقت کا اظہار ہے تاکہ تمہیں پتا چلے میں نے مصطفیٰ کا ذکر کتنا بلند کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا میری طاقت ہے میں نے اتنا مصطفیٰ کا ذکر بلند فرمایا ہے. اب اگر کوئی مصطفیٰ کی بلندی کو ماپنے کی کوشش کرے تو اسے پہلے یہ پیمانہ لے کر آنا ہوگا کہ خدا کی طاقت کتنا ہے. اور اگر خدا کی طاقت کا پیمانہ کسی کے پاس نہیں، یقیناً کسی کے پاس نہیں، تو پھر مصطفیٰ کو بھی تولنا چھوڑ دے. مصطفیٰ بھی تیری تول میں ہیں نہ حساب میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب اس نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند فرما دیا ہے، تو اس ہم کے اندر اس نے ان سب کو شامل فرمایا ہے جن کے ذریعے سے مصطفیٰ کے ذکر کو اجاگر کرنا تھا. اللہ نے فرمایا حبیب ذکر تیرا بلند کرنے والا تو میں ہوں، لیکن میری شان یہ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ کرتا نہیں، وہ کسی نہ کسی سے کرواتا ہوں. میں جب تیرے ذکر کی بلندی کے لیے چراغاں کرواؤں گا تو چراغاں میں تو نہیں کروں گا، میں تو صرف توفیق عطا کروں گا. کوئی تو ہوگا جو جھنڈیاں لگائے گا، کوئی تو ہوگا جو چراغاں کرے گا، کوئی تو ہوگا جو تیرے ذکر کو سجائے گا، کوئی تو ہوگا جو میزبان بنے گا، جو دعوت دے گا، کوئی مہمان بنے گا، کوئی نعت پڑھے گا، کوئی بیان کرے گا، کوئی تلاوت کرے گا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تیرے ذکر کی سر بلندی کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے تیرے غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے، میں ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر کہتا ہوں حبیب دیکھ تو صحیح ہم نے کیسے تیرے ذکر کو بلند کر رکھا ہے. اس لیے دوستو یہ رب کا کرم ہے کہ وہ اپنے حبیب کے ذکر کے اندر ہمیں شریک فرما لے. اپنی محبت میں شریک کیا اس لا شریک نے، اور اپنے حبیب کے ذکر کے اندر شریک کیا اس لا شریک نے. یہ سوائے اس کے کرم کے کچھ اور نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے اس کرم کا اظہار یوں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میرا یہ احسان ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنے رسول کو بھیجا ہے. کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتلایا، اور احسان جتلانے کو پسند بھی نہیں فرماتا، لیکن ہمیں حکم دیتا ہے کہ احسان نہ جتلایا کرو، اور خود احسان جتلا رہا ہے. بری تعالیٰ یہ کیسے؟ تو اس نے کہا سنو، میں نے جتنے احسان تم پر کیے ہیں کسی پر احسان نہیں جتلایا. جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی کسی پر احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے
تو جب میں نے تمہیں اپنے محبوب کی محبت میں شریک کیا ہے تو یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے آئیے آج کی اس بابرکت محفل میں چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں، ان میں سے سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، اور اس سورہ مبارکہ کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اور اس آیت مبارکہ کا سب سے پہلا لفظ، پہلا کلمہ وہ ہے الحمد۔ حمد حمد حمد۔ بری تعالی تیرے کلام کی ابتدا حمد سے ہو رہی ہے۔ یہ آخری کتاب، یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب، جتنی وحی تو نے نازل فرمائی، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ساری کتابوں سے اعلیٰ اور افضل کتاب، جتنے صحیفے نازل فرمائے، جتنی تعلیمات نازل فرمائی، جتنی وحی نازل فرمائی، تیرے سب کلاموں میں سے تیرا اعلیٰ کلام قرآن، اس کی ابتدا کے لیے تو نے جس لفظ کو منتخب فرمایا ہے، یقیناً وہ لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں تو تیرے کلام میں آنے والا کوئی بھی لفظ معمولی نہیں، کیونکہ جب کلام تیرا ہے، اس کلام کے اندر آنے والا کوئی لفظ معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے ہر کلمہ کی شان ہے، ہر لفظ کی عظمت ہے، لیکن پھر تیرے ہی لفظوں میں سے جس لفظ کو یہ درجہ ملا کہ اس سے تیرے کلام کی ابتدا ہو، اس کی لگتا ہے کوئی نرالی شان ہے، کوئی انوکھی عظمت ہے، کوئی اس میں بات ہے، کوئی راز ہے۔ آج کوئی لکھنے والا لکھے، وہ سوچتا ہے پہلا لفظ کیا لکھوں، کوئی مضمون لکھے، وہ سوچتا ہے عنوان کیا بناؤں، کوئی شاعر کلام پڑھے، وہ کہتا ہے پہلا مصرع کیا بولوں، کوئی خطیب خطاب کرے، وہ بھی سوچتا ہے میرا پہلا نکتہ کیا ہونا چاہیے کہ لوگ آشش کر اٹھیں، لوگوں پر اثر قائم ہو، لوگ سنیں اور ان کے دل میں اتر جائے۔ تو باری تعالی پہلے لفظ کے بارے میں ہر کوئی کانشس ہوتا ہے، ہر کوئی سوچتا ہے پہلے لفظ کو، ہر خطیب سوچتا ہے، ہر شاعر سوچتا ہے، ہر مقرر سوچتا ہے، ہر بیان کرنے والا سوچتا ہے میرا پہلا لفظ کوئی ایسا ہو جو بڑا لاجواب ہونا چاہیے۔ تو تیرا بھی تو پہلا لفظ لاجواب ہی ہوگا، تیری شان کے لائق تیرا پہلا لفظ جسے تو نے منتخب فرمایا اور اپنے تمام کلام کا صحرا اس کے اوپر ڈال دیا ہے، اور جسے تو نے منتخب کیا اسے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی ہے، تو وہ لفظ کوئی معمولی تو نہیں ہو سکتا، وہ لفظ لاجواب ہوگا۔ تو لگتا ایسے ہے یا تو یہ لفظ تیری بارگاہ میں بہت عظیم ہے، یا یہ لفظ تیری بارگاہ میں بہت محبوب ہے، یا اس کی عظمت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، یا اس لفظ سے تجھے خاص پیار ہے، خاص محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے تو نے اس لفظ کو منتخب فرمایا اور اس سے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی۔ تو وہ کہتا ہے ہاں اگر تمہیں اتنا سمجھ آ گئی ہے کہ میرے کلام کی ابتدا جس لفظ سے ہو رہی ہے وہ لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہو سکتا، اگر اتنی بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر اگلا راستہ تمہارے لیے میں کھول دیتا ہوں، پھر اگلی راہیں میں ہموار کر دیتا ہوں۔ پھر ذرا غور کرو یہ لفظ کیا ہے، الحمد، اور اس کے الف لام کو ہٹا کر پڑھیں۔ یہ لفظ حمد جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا مادہ ہے، یہ 3 حروف پر مشتمل ہے، ہا، میم اور دال، حمد سے بنتا ہے، یہ روٹ ورڈ اور مادہ ہے، اس کو پھر الف لام لگا کر الحمد بنایا گیا ہے۔ تو یہ حمد کیا ہے؟ اس نے کہا ذرا غور کرو، اس حمد کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، کوئی نسبت ہے، کوئی واسطہ ہے؟ تو جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا ارے یہی لفظ حمد تو ہے جس سے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام محمد بنایا ہے۔ اس کے حبیب کا نام جب ہم نے غور کیا کہ باری تعالی لفظ حمد سے تجھے پیار ہے،
لفظ حمد تیری بارگاہ میں بڑا عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے، تو اس میں کوئی راز ہے، حکمت ہے، وجہ ہے، سبب ہے؟ تو وہ فرماتا ہے سبب بے شمار ہیں، تم غور کرو۔ تو اہل محبت جس سبب تک پہنچے وہ سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حمد کو جو منتخب فرمایا کہ اس سے میرے کلام کی ابتدا ہوگی، کیونکہ حمد کے لفظ سے اسے محبت ہے، اسے پیار ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اور اچھا اس لیے لگتا ہے کہ جس کی خاطر اس نے کائنات بنائی، جس کی خاطر اس نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا، اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اسی روٹ ورڈ میں سے نکلا ہے، اسی سے مشتق ہوا ہے، اسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا سنو، جب تم غور کرو گے تمہیں ایک مناسبت نظر آئے گی، وہ مناسبت یہ ہے، یہاں پر مسئلہ درپیش تھا کہ میرے کلام کی ابتدا کیا ہو، تو میں نے دیکھا کہ جہاں سے میں نے ساری کائنات کی ابتدا کی تھی اسی کے نام سے اپنے کلام کی ابتدا کروں گا۔ تو باری تعالیٰ تیری کائنات کی ابتدا کیا ہے؟ تو صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تبارک و تعالی قبل الاشیاء کلہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ عرش تھا نہ کرسی، نہ لوح تھی نہ قلم، نہ فرشتے تھے نہ جنات، موجودات میں سے کوئی نہ تھا، مخلوقات میں سے کوئی نہ تھا، ارے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ نے سب سے پہلے کسے تخلیق فرمایا تھا؟ میرے آقا نے جواب دیا، یا جابرو اول ما خلق اللہ نوری، وفی روایت ان اللہ تبارک و تعالی قد خلق قبل الاشیاء کلہا نور نبیک من نورہی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا نے جواب دیا، اے جابر، جب اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا اور اس وقت کچھ بھی نہ تھا، مخلوق کا کوئی ایک ذرہ نہ تھا، عالمین میں سے کوئی ایک شے کا وجود نہ تھا، تو اللہ نے ہر شے سے پہلے اپنے نور کی برکت سے، اپنے نور کی تاثیر سے، اپنے نور کی طاقت سے تیرے نبی کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا کائنات کی ابتدا ہے نور محمد مصطفیٰ۔ تو اس نے کہا سنو، کائنات کی ابتدا میں نے جس وجود سے کی تھی اسی کے نام والے لفظ سے میں اپنے کلام کی ابتدا کر رہا۔ تو باری تعالیٰ نازل کرنے کی ترتیب تو کچھ اور تھی، تو اس نے کہا وہ موقع محل کی مناسبت سے اپنی جگہ، لیکن لوح محفوظ پر جو کتابی ترتیب ہے وہ یہی ہے جو تمہیں بنا کر دے دی گئی ہے، اور اس ترتیب کے مطابق حمد ہے پہلا لفظ، پہلا کلمہ، کیونکہ یہ یہیں سے میں نے مصطفیٰ کا نام بنایا ہے، تو جو میری کائنات کی ابتدا ہے وہی میرے کلام کی ابتدا ہے۔ باری تعالیٰ ہمارے لیے تو تیرا فارمولہ کچھ اور ہے، ہمیں تو نے حکم دے رکھا ہے، مکلف فرما رکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب کسی کام کو شروع کرنا چاہو تو اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ اور یہ اللہ کے نام سے شروع، یہ ترجمہ بھی اردو زبان کے اندر سب سے پہلے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا، ان کے معاصرین نے اور ان سے پہلے اور کئی بعد والوں نے ترجمہ کیا کہ شروع اللہ کے نام سے۔ کیا ترجمہ کیا؟ بولیے، شروع اللہ کے نام سے۔ تو اعلی حضرت نے فرمایا نہیں، اللہ کے نام سے شروع۔ تو جب فلسفہ ہی اس میں شروع کا ہے تو پھر پہلا لفظ شروع نہیں ہونا چاہیے، پہلا لفظ اللہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، جب اس کی مقصدیت یہ ہے کہ کام جو بھی شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے شروع کرو، اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ ترجمہ کر دیں کہ شروع اللہ کے نام سے، تو پہلے تو لفظ آ گیا شروع، تو پھر شروع سے شروع ہوا، اللہ کے نام سے تو شروع نہ ہوا۔ تو یہ ترجمے کا فہم اور بصیرت یہ بھی اعلیٰ حضرت کی عطا ہے، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع۔ تو باری تعالیٰ
ہمارے لیے تیرا ضابطہ یہ ہے کہ ہم کوئی کام شروع کریں تو تیرا حکم ہے کہ تیرے نام سے شروع کریں. کوئی کار خیر ہو اللہ کے نام سے شروع, کوئی نیک عمل ہو اللہ کے نام سے شروع, اس میں برکت ہوگی, وہ پایا تکمیل تک پہنچے گا. تو باری تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تیرے نام سے شروع کریں, اور جب تو نے کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے تو اپنے نام سے شروع نہیں کرتا. تو کلام شروع کرے تو مصطفیٰ کے نام سے, تو کائنات شروع کرے تو نور محمد مصطفیٰ سے, تو مصطفیٰ کے نام سے شروع کرتا ہے. اس نے کہا سنو, اسی میں ہی تو میری یکتائی ہے, کیا تم میرے جیسے ہو یا میں تمہارے جیسا ہوں؟ تو جب کوئی میری مثل نہیں ہے تو میں نے تمہارے لیے ضابطہ اور رکھا ہے, اپنے لیے محبت کا قاعدہ کچھ اور رکھا ہے, تمہیں مکلف کیا اور پابند کیا ہے کہ تم میرے نام سے شروع کرو. لیکن سنو, میں نے جب بھی کچھ شروع کرنا ہوگا میں تو محمد مصطفیٰ کے نام سے شروع کروں گا. سو میرے کلام کی ابتدا محمد مصطفیٰ کے نام والا لفظ ہے, اور میری کائنات کی ابتدا نور محمد مصطفیٰ کی تخلیق سے ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث پاک عرض کی ہے, یہ حضور کی تخلیق کا ذکر ہے, ولادت کا نہیں. ایک لفظ ہے ولادت اور ایک لفظ ہے تخلیق. اب اردو زبان کا دامن تنگ ہے, اس نے دونوں کا ایک جیسا ترجمہ کر دیا ہے, پیدائش. ولادت کو بھی کہا پیدائش, پیدا ہوئے مصطفیٰ. تخلیق اور خلقت کو بھی کہا پیدائش, پیدا ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے کہا کہ اے اردو, ہمیں کوئی اگلا فرق بھی تو سمجھا کہ ولادت میں کیا پیدا ہوا, تخلیق میں کیا پیدا ہوا. دونوں کا ایک جیسا معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ معنی ایک جیسا تھا تو لفظ الگ الگ کیوں ہوئے؟ اور ہمارے مصطفیٰ کی ولادت بھی ہے اور ہمارے مصطفیٰ کی تخلیق بھی ہے, ہمیں اس فرق کو سمجھنا ہے. بتا. اس نے کہا میری تو اپنی 150 سال سے زیادہ عمر نہیں, میں تو کل کی پیداوار ہوں برے صغیر پاک و ہند کے اندر. میں نے کچھ لفظ فارسی کے لیے, کچھ میں نے ہندی کے لیے, کچھ عربی کے لیے, کچھ مقامی زبانوں کے لیے, اور میں زبان بن گئی. تو میں تو 150 سال پیچھے تک کی باتیں جانتی ہوں. تم 1500 سال پہلے کی بات میرے سے پوچھ رہے ہو, مجھے کیا خبر اس کی کیا ہے؟ تو ہم نے کہا چلو یہ عاجز ہے, یہ بے بس ہے, یہ مجبور ہے, اس کی ووکیبلری تنگ ہے, اس کے پاس الفاظ نہیں. چلو ہم نے تو اسے استعمال کیا ہے اپنے فہم کے لیے, سمجھنے کے لیے, ترجمے کے لیے. ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارا کوئی ایمان تو اس سے جڑا ہوا نہیں ہے. ایمان ہمارا اردو سے تو نہیں جڑا ہوا, ایمان تو ہمارا عربی سے جڑا ہوا ہے. تو ہم نے کہا پھر ہم عربی کے دروازے پر چلتے ہیں. پھر وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے, اور وہاں جا کے دیکھا مصطفیٰ کی ولادت ہے, پھر دیکھا مصطفیٰ کی تخلیق ہے. لیکن جہاں لکھا ہوا تھا مصطفیٰ کی ولادت کا بیان, اس کے ساتھ ولادت کا دن بھی لکھا ہوا مل گیا کہ پیر کا دن تھا جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی. تاریخ بھی لکھی ہوئی مل گئی کہ 12 تھی جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی. وقت بھی لکھا ہوا مل گیا کہ صبح صادق کا وقت تھا. تو پتہ چلا جب ہوا میلاد مصطفیٰ آج سے 1500 سال پہلے, تو وقت بھی تھا, زمانہ بھی تھا, دن و رات بھی تھے, ماہ و سال بھی تھے. لیکن تخلیق مصطفیٰ کب ہوئی تھی؟ تخلیق مصطفیٰ جب ہوئی جب نہ کب تھا, نہ جب تھا, نہ تب تھا, نہ وقت تھا, نہ زمانہ تھا, نہ پیمانہ تھا, فقط جلوہ خدا تھا یا نور محمد مصطفیٰ تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اہلاً سہلاً مرحبا. پروفیسر ڈاکٹر محمد الطاف حسین شاہ صاحب بخاری, اہلاً سہلاً مرحبا. جی تشریف رکھیے. قبلہ شاہ صاحب کو ہم دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جلوہ گر ہوئے, اللہ تعالیٰ آپ کی
صحبت سے، تشریف آوری سے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے اور آپ کی تخلیق اور خلقت بھی ہے۔ تو اگر اردو زبان میں اتنا پوٹینشل نہیں اور ووکیبلری نہیں کہ وہ سمجھا سکے، وہ ڈیفرینشیٹ کر سکے، تو ہم اردو کے دروازے پر تھوڑا کھڑے رہیں گے زندگی بھر کے لیے، کیونکہ ہمارا اس سے ایمان نہیں جڑا ہوا، ایمان ہمارا عربی سے جڑا ہوا ہے۔ پھر ہم اس حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ہم تو عربی کے دروازے پر جائیں گے، اور وہاں سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی ولادت کا جہاں جہاں بیان تھا وہاں مصطفیٰ کی ولادت کی تاریخ بھی لکھی ہوئی مل گئی، ولادت کا دن بھی لکھا ہوا مل گیا، ولادت کا وقت بھی لکھا ہوا مل گیا، ولادت کا مہینہ بھی لکھا ہوا تھا۔ پھر ہم نے کہا چلو اب ہم دیکھتے ہیں جب مصطفیٰ کی خلقت ہوئی، مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی، تو وہاں وقت کیا تھا، دن کون سا تھا، سال اور صدی کون سی تھی۔ تو وہ حدیث کو خاموش پایا اور اس کی خاموشی نے ہمیں زبان حال سے بتایا، ارے پوچھنے والو، جہاں وقت تھا سو تمہیں بتا دیا، جہاں وقت تھا ہی نہیں وہاں میں کیا بتاؤں کہ دن کیا تھا، مہینہ کون سا تھا، سال اور صدی کون سی تھی۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ محض جذباتی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت نہ ہو، تو آؤ ہم اسی وقت سے پوچھ لیتے ہیں تیری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تو کب سے پیدا ہوا ہے، تو کب پیدا ہوتا ہے، تو کیسے وجود میں آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیلکولیشن ہے تمہارے ہاتھ میں یا تمہارے موبائل میں، یہ تو کل کی پیداوار ہے، وقت کا تو اصل میں اس سے پہلے استعمال ہوتے تھے پہر، پہلا پہر ہے، دو پہر ہے، سے پہر ہے، تو یہ استعمال ہوتا تھا۔ اور وہ بھی کیا ہے، 4 پہر دن کے بنا لیے، 4 رات کے بنا لیے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تقسیم بھی انسانوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات میں، نظام الاوقات کے اندر جو وقت کا بیسک یونٹ ہے وہ تو 1 دن اور 1 رات، دونوں کو ملائیں تو 24 گھنٹے بنتے ہیں، وہ وقت کی اکائی ہے۔ تو ہم نے دن سے پوچھا تو کیسے بنتا ہے، رات سے پوچھا تو کیسے وجود میں آتی ہے۔ اس نے کہا میرا کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، یہ سورج ہے، یہ میں ہوں، تو میں اپنے گرد بھی گھومتی ہوں اور سورج کے گرد بھی گھومتی ہوں، تو جو میرا حصہ سورج کی روشنی کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جب گھوم کر وہ پیچھے چلا جائے اور اندھیرے کی وجہ سے چھپ جائے وہ حصہ رات کہلاتا ہے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ دن اور رات کب سے وجود میں آئے، جب سے یہ زمین ہے، زمین کا گھومنا ہے، سورج اور اس کی روشنی ہے۔ پھر یہ مہینہ کب سے وجود میں آیا، جب سے یہ چاند ہے، زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے، 29 دن اور کچھ گھنٹے، اس لیے کبھی 29 کا ہو جاتا ہے، کبھی 30 کا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا شمسی سال کیسے وجود میں آتا ہے، تو زمین سورج کے گرد نظام شمسی میں اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اور اس کا 1 سال پورا ہوتا ہے 365 دن اور کچھ گھنٹے۔ اس لیے ہر 4 سال کے بعد اسے بھی اپنا ایک دن بڑھانا پڑتا ہے، پھر فروری 29 دنوں کا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، یہ دن کیسے بنتا ہے، یہ مہینہ کیسے بنتا ہے، یہ سال کیسے وجود میں آئے۔ یہ تو گردش ہے نظام کائنات کی، یہ زمین کی گردش، یہ چاند کی گردش، یہ سورج کے ارد گرد اس نظام کے اندر گھومنا اور ان کے مدار کے اندر چلنا، اسی سے دن اور رات وجود میں آئے، سال اور مہینے وجود میں آئے۔ تو پھر پتہ کیا چلا، اس وقت کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، جب سے یہ زمین ہے اور گھوم رہی ہے، جب سے یہ سورج ہے اور روشنی دے رہا ہے، جب سے یہ چاند ہے اور اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ کلٌ فی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار میں سارے تیر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے یہ نظام الاوقات وجود میں آیا، یہ دن اور رات کا نظام بنا، یہ مہینے اور سال وجود میں آئے۔ تو پھر ہم نے حدیث کی طرف دیکھا، جب اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا تو حدیث بتا رہی ہے تب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے۔ ارے تم اس کی بات کرتے ہو، لوح اور قلم نہیں تھے، عرش اور کرسی نہیں تھے، تو جب سورج، چاند اور زمین نہ تھے تو دن اور رات کہاں سے تھے، نظام الاوقات کہاں سے تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وقت نہ تھا اور نور محمد مصطفیٰ پیدا ہوا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میرے آقا کی تخلیق، اور اتنی سمجھ تو انگریزی زبان کو بھی آ گئی ہے، اس نے تخلیق کو کہا ہے کریشن اور ولادت کو کہا ہے برتھ۔
تو ہم بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو کریشن ڈے تو نہیں مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، تو کوئی تو فرق ہے نا. تو بس جو فرق ہے تو پتہ چلا کہ اتنی سمجھ تو انگریزی زبان کو بھی آ گئی ہے، کیونکہ وہ قدیم زبان ہے، اسے کچھ نہ کچھ خبر، کچھ نہ کوئی سوجھ بوجھ لگ گئی. مگر اردو کو تو اتنا بھی سمجھ نہیں لگی کہ ولادت اور تخلیق کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کروں. تو ہم نہ تو انگریزی کی دروازے پر جائیں گے اور نہ ہم اردو سے چمٹے رہیں گے. اردو کا احترام ضرور ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ عربی سے بھی اکتساب فیض کیا ہے، مگر ہمارا ایمان تو عربی سے جڑا ہے اور محمد عربی سے جڑا ہے. اس لیے ہم ان تصورات کو وہاں سے سمجھیں گے، وہاں سے جانچیں گے، وہاں سے جانیں گے. تو دوستان محترم، میں نے عرض کیا اب اس نکتے کو سمیٹیں، اس پہلی بات کی طرف پلٹ آئیں. الحمدللہ رب العالمین. باری تعالیٰ تو نے اپنے کلام کی ابتدا حمد سے کیوں فرمائی؟ لگتا ہے کہ یہ لفظ تیرے لفظوں کے اندر بڑا عظیم ہے، بڑا محبوب ہے، اسے کیوں منتخب کیا ہے، اس سے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میرا قانون یہ ہے، میں نے جس ذات کی تخلیق سے کائنات کا آغاز فرمایا تھا اسی کے نام والے لفظ سے میں نے اپنے کلام کی ابتدا فرمائی. اور اگر اس میں کوئی اور معنی بھی لے تو اس کی بھی عرض کرتا ہوں. حمد کا معنی ہے اللہ کی تعریف. اگر کوئی کہے حمد اللہ کو اس لیے پیارا ہے، عظیم ہے اور محبوب ہے کہ حمد اللہ کی عبادت ہے، حمد اللہ کی تعریف ہے، تو شاید اللہ کو حمد سے اسی وجہ سے پیار ہے کہ یہ حمد عبادت ہے. تو علماء کرام تشریف فرما ہیں اور حضرت صاحب بھی ماشاءاللہ محقق آدمی ہیں اور بڑی صلاحیت اور سمجھ بوجھ اور ہر شے کی بصیرت رکھنے والے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آج کے اس پرفتن دور میں بھی ہمیں ایسی ہستیاں عطا فرمائیں کہ جو علم ظاہر اور ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر جمع کیے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ حمد عبادت ہے اسی وجہ سے اللہ نے اسے منتخب کیا ہے تو پھر آئیں، پھر اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ پھر تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کو اس لیے چنا ہے کہ یہ عبادت ہے اور اس لیے سے ابتدا کروں تو پھر اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تو باری تعالیٰ پھر حمد تو تیری عبادت کی صرف ایک صورت کا نام ہے، جبکہ عبادت تو بے شمار شکلوں میں ہے، بے شمار صورتوں میں ہے. تو عبادت تو مالی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے. زکوٰۃ بھی عبادت، نماز بھی عبادت کی صورت، روزہ عبادت کی صورت، حج اور عمرہ عبادت کی صورت، تلاوت عبادت کی صورت، اور ان میں سے حمد بھی ایک عبادت کی صورت. تو پھر اس میں تو نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی، جس کا ما حصل یہ ہے کہ ہر حمد تو عبادت ہوتی ہے لیکن ہر عبادت تو حمد نہیں ہوتی. تو باری تعالیٰ پھر جو لفظ بڑا ہے، جو جامع ہے، جو کمپریہنسو ہے، جس میں وسعت زیادہ ہے، پھر تو وہ حقدار بنتا تھا کہ اسے منتخب کیا جائے اور اس سے آغاز کیا جائے. جو دریا کو کوزے میں بند کر دے پھر تو چاہیے تھا کہ اللہ فرماتا العبادۃ للہ رب العالمین، عبادت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب حمد بھی خود بخود اس کے اندر آ گئی اور عبادت کی باقی شکلیں بھی اس کے اندر آ گئیں، لیکن اللہ نے عبادت کی باقی شکلوں کو ایکسکلوڈ کر دیا، انہیں نکال دیا اور عبادت کی صرف ایک شکل کو داخل کیا حمد بنا کر، اسے قرآن کی ابتدا فرمائی. تو باری تعالیٰ تیرا کلام تو جامع ہے، اجاز اور اختصار ہے، تو پھر تیرے کلام کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ لفظ لایا جاتا جو اپنے معنی میں بڑا ہے، اس کو چھوڑ کر ایک محدود لفظ کو اس کو آغاز فرما دیا حمد. اس نے کہا ہاں اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ ایک تو عرض کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری فرماتا ہے کہ اگر میں لفظ عبادت سے کلام کی ابتدا کر دیتا تو یہ لفظ عبادت ذرا ایسا ہے کہ یہ اپنے اندر میرے ذکر کو تو اکاموڈیٹ کرتا ہے لیکن میرے رسولوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتا، میرے محبوب کو اکاموڈیٹ نہیں کرتا. کیونکہ عبادت خدا کی تو ہے
पर मुस्तफ़ा की नहीं हो सकती। तो मुस्तफ़ा की इबादत नहीं हो सकती और किसी नबी की इबादत नहीं हो सकती, किसी फरिश्ते की इबादत नहीं हो सकती, किसी मुकर्रब की इबादत नहीं हो सकती। तो उसने कहा सुनो, मैं तुम्हें पहला कॉन्सेप्ट ये नहीं देना चाहता था, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं देना चाहता था जो तुम्हें मेरा दर तो दिखाए और मेरे मुस्तफ़ा का दर ना दिखाए। मैंने चाहा कि इबादत में जामियत है तो क्या हुआ, उसमें वुसअत है तो क्या हुआ, उसके बयान के लिए बाकी बहुत सारा कुरान पढ़ा हुआ है, वहां बयान हो जाएगा। उसमें जामियत है तो क्या हुआ, उसमें वुसअत है तो क्या हुआ, मगर मैं उसको छोड़ता हूं, मैं लफ्ज़ हम्द को चुन लेता हूं, इससे अपने कलाम की इब्तिदा करता हूं, क्योंकि हम्द का माना है तारीफ। ये मेरी तारीफ भी है, ये मुस्तफ़ा की तारीफ भी है, ये मेरे लिए इस्तेमाल हो सकता है, मेरे मुस्तफ़ा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मेरी तारीफ को भी हम्द कह सकते हैं, मुस्तफ़ा की तारीफ को भी हम्द कह सकते हैं। सो रब ताला ने उस लफ्ज को मुंतखब फरमाया जो अपने अंदर जिक्र खुदा को भी जमा करे और जिक्र मुस्तफा को भी जमा करे। उसने कहा पहला तसव्वुर तौहीद का ये नहीं देना चाहता जो तुम्हें मेरे नबी के दर से काट कर सिर्फ मेरे दर पे लाए। नहीं, ये सब बातें बाद में, इब्तिदा जहां से होनी है, इब्तिदा वहां से होनी है कि जहां जिसमें मेरा जिक्र भी आ जाए और मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र भी आ जाए। अब इस नुक्ते को आप जहन में रखिएगा, इससे हम आगे चल के बात करेंगे कि मैंने कहा कि अल्लाह की तारीफ को भी हम्द कहते हैं और नबी की तारीफ को भी हम्द कहते हैं। तो कोई सवाल करने वाला कर सकता है भाई ये तो हमने किताबों में नहीं पढ़ा, हम्द तो सिर्फ अल्लाह की तारीफ को कहते हैं, नबी की तारीफ को तो नात कहते हैं, और कोई गैर नबी हो जिंदा है तो उसकी तारीफ को मदह कहेंगे और फौत हो गया तो उसकी तारीफ को मनक़िबत कहेंगे। तो ये इस्तिलाहात हैं और इस्तिलाहात मुसल्लमात होती हैं। हजरत आपने इस्तिलाहात को छेड़ना शुरू कर दिया है, फिर कौन मुत्तफिक होगा किसी नुक्ते पर? हम तो फकत खुदा की तारीफ को कहा जाता है और आप कह रहे हैं कि खुदा की तारीफ को भी हम्द कहते हैं, नबी की तारीफ को भी हम्द कहते हैं। ये सवाल है, इस सवाल को जहन के एक कोने में रख लीजिए। पहले मैं दूसरी बात करता हूं। जैसे लफ्ज हम्द है वो खुदा और मुस्तफ़ा दोनों को जमा करता है, ऐसे ही अगर आप आगे चलें एक और लफ्ज है सलात। सलात का माना क्या है? बोलिए बोलिए। किसी ने कहा नमाज, किसी ने कहा दुरूद, किसी ने कहा दुआ। तो बरी ताला ये जो सलात है, इस सलात के अंदर तेरा जिक्र भी जमा है, मुस्तफ़ा का जिक्र भी जमा है। तो क्या तेरे पास लफ्ज़ों की कमी थी? नमाज के लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करता, दुरूद के लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता। कोई ना तो अरबी ज़ुबान बांझ है कि लफ्ज़ों की कमी हो, और तू खाले के कायनात है तो खाले के लुगत भी तो है, खाले के कालिमात भी तो है। तू चाहता तो कोई और लफ्ज़ बना देता। तो आज हम हदीस पढ़ते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरे शबे मेराज, और वहाँ हदीस के कलिमात हैं। मेरे आका ने फरमाया फ़राए तो मूसा फ़ी कब्र ही युसल्लिया, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कब्र के अंदर कि वो सलात पढ़ रहे थे। अब एक तबके ने कहा सलात का माना है नमाज, तो पता चला कि वो नमाज पढ़ रहे थे। और एक तबके ने कहा सलात का माना है दुरूद, तो पता चला वो खड़े होकर मुस्तफ़ा को सैल्यूट पेश कर रहे थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी थे पर आपकी क्या शान है। हम चलो जाते थे, कोहे तूर पे जाना पड़ता था, जाके कलाम करते थे, फिर इल्तिजा करते थे रब्बे आरिनी अंजुर इलैक, लेकिन उसने कुछ ना कुछ इंतजाम तो किया था, लेकिन पहला जवाब तो यही दिया था कि लन तरानी, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। तो हम भी थे और हमें भी अपनी शान पर बड़ा नाज था, पर क्या शान है आपकी, और आपकी असमत को सलाम है, आपकी असमत को सैल्यूट है। हम तो जाते थे, आप गए नहीं, बुलाए गए हैं, और हम जाग जाग के 40 रातें चिल्ले काटते थे, आप जाग नहीं रहे थे। हर रात जागने वाले हबीब को शबे मेराज सुलाया गया था और जिब्राइल को हुक्म हुआ कदम चूम कर जगाया जाए। और या रसूल अल्लाह फिर हम भी थे, मगर कोहे तूर पर जितनी तजल्ली हुई उतनी देख सके। पर क्या शान है आपकी कि वो वहाँ मुंतज़िर है, आपको ले जाया जा रहा है और अर्श पे वो अपने हुस्न के जलवे को आश्कार करेगा। और मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा की शान के साथ आप देखेंगे। तो हम भी थे, पर आपकी क्या अज़मत है। तो अज़मत मुस्तफ़ा के सामने मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर सलात पढ़ते हैं। अब इस सलात का एक तबका तर्जमा करता है नमाज और एक तबका तर्जमा करता, हम तर्जमा करते हैं दुरूद।
تو چلو بھی نماز کا ترجمہ کرنے والو، درود سے تو بھاگو گے، چلو تھوڑی دیر کے لیے بھاگ جاؤ گے کہ موسیٰ علیہ السلام درود نہیں پڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بھاگ جاؤ گے، مگر یہ بتاؤ کہ پھر کیا یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی اپنے وصال کے بعد قبروں میں زندہ ہیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں؟ تو یہ نہیں سوچا، یعنی ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا، صرف درود سے بھاگنے کے لیے ادھر چلے گئے، تو ادھر چلے گئے تو ادھر کون سا آپ کا عقیدہ ہے؟ پھر تو پتا چلا کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کے اوپر یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ خبردار انبیاء کے جسموں کو نہ کھائے۔ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی سلامت ہوتے ہیں۔ تو یہاں صلاۃ کے لفظ میں پہنچ کر مصطفیٰ کے درود سے پسو پیش کر کے جو نماز کی طرف چلے گئے ہیں، ہم تو کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ پر موقع محل تو دیکھو، یہ نماز پڑھ رہے تھے یا مصطفیٰ کو سلام پیش کر رہے تھے؟ تو چلو دونوں باتیں ہوگی، مگر میں جس نقطے تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہ لفظ ایک ہے صلاۃ۔ باری تعالیٰ کیا تیرے پاس لفظوں کی کمی تھی؟ نماز ایک ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے دین کی، اسے کوئی اور لفظ دے دیتا اور درود کو کوئی اور لفظ دے دیتا۔ اس نے کہا نہیں، لفظوں کی کمی نہ تھی، پر میرا ارادہ نہیں تھا کہ صلاۃ میری ہو یا مصطفیٰ کی ہو۔ میں نے برتن ایک ہی بنایا، اسی میں اپنی صلاۃ بھی رکھ دی، اسی میں مصطفیٰ کی صلاۃ بھی رکھ دی۔ تو جو رب لفظوں کا جدا جدا ہونا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ ذکر کا جدا ہونا کیسے گوارا فرمائے گا؟ وہ ذکر کا جدا ہونا کیسے گوارا کرے گا؟ تو اس نے لفظ ایک رکھا صلاۃ، اسی میں اپنا ذکر بھی رکھا بصورت نماز، اور اسی میں مصطفیٰ کا ذکر بھی رکھا بصورت درود۔ اس نے ایک ہی لفظ بنایا ہے حمد، اس میں اپنی تعریف کو بھی رکھا بصورت عبادت، اور مصطفیٰ کی تعریف کو بھی رکھا ہے۔ تو حمد خدا کی بھی ہے، حمد مصطفیٰ کی بھی ہے، جیسے صلاۃ خدا کے لیے بھی ہے، صلاۃ مصطفیٰ کے لیے بھی ہے۔ تو حمد خدا کے لیے بھی ہے اور حمد مصطفیٰ کے لیے بھی ہے۔ اور پھر بھی اگر کسی کو ابھی تک اطمینان نہ ہوا ہو اس دلیل سے، تو ہم اگلی بات کر لیتے ہیں۔ اگر حمد کا لفظ مصطفیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہ ہوتا تو پھر میرے آقا کا نام کبھی محمد نہ ہوتا۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد محمد معنی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یحمد حمدن بعد حمدن او مرتن بعد مرتن او الذی یحمد حمدن کثیرن۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی بار بار حمد ہو، محمد کہتے ہیں۔ کثرت سے حمد کی گئی جن کی، اسے کہتے ہیں محمد۔ اور یہ چونکہ محمد جو ہے یہ مجرد کے صیغے سے مفعول نہیں بنا، یہ مزید فی کے لفظ سے مفعول بنا ہے۔ اور زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی، قاعدہ یہ ہے کہ جب حرف بڑھ جائیں گے تو معنی بڑھے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حرف بڑھ گئے تو معنی بڑھ گیا، تو معنی بڑھ گیا۔ تو تجھے تو اعتراض تھا کہ حمد مصطفیٰ کے لیے ہے کہ نہیں، اور یہاں تو خالی حمد نہیں مصطفیٰ کے لیے، یہاں کثرت حمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو یہاں کثرت حمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اور یہ جو ٹرمینالوجی آپ پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھی کتابوں میں لکھی ہوئی دیکھی کہ حمد صرف خدا کی تعریف کو کہتے ہیں یا نبی کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، یہ اصطلاحات ٹھیک ہے، پر بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ بدبجا ہے۔ لیکن بچوں کو پڑھانا اور ہے، عقیدہ سمجھانا کچھ اور ہے۔ جو بچوں کو پڑھانا تھا 5ویں 6ٹھی کلاس کے اندر کہ بھی نعت پڑھو، ہم کہیں اسے نعت پڑھو تو وہ کیا پڑھے، ہم اسے کہیں حمد پڑھو تو وہ کیا پڑھے، تو وہ بچوں کو تھوڑا بہت فرق سمجھانا تھا، تم نے اسے عقیدہ ہی بنا لیا۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ حمد فقط خدا کے لیے ہے؟ کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ حمد فقط خدا کے لیے ہے؟ میری آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اردو لٹریچر کے اندر
یہ بات تو درست ہے کہ خدا کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، مگر صرف خدا کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، یہ صرف کا لفظ کہیں سے ثابت نہیں۔ اور یہ اس لٹریچر میں، اس ادب میں یہ تب سے آیا ہے جب سے یہ ادب کچھ بے ادبوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور جب تک یہ ادب اہل ادب کے ہاتھ میں تھا تو پھر اس وقت تک یہ صرف نہیں لکھا ہوا تھا۔ ہاں یہ تو لکھا ہوا تھا کہ خدا کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، مگر صرف نہیں لکھا ہوا تھا۔ اب آئیے، میری آقا کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی ہے جس کی کثرت سے حمد کی گئی، کثرت سے حمد کی گئی، سب سے زیادہ حمد کی گئی۔ باری تعالیٰ، پھر ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ قرآن کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس حمد کے اوپر ہے الف لام۔ وہ الف لام یا استغراق کا ہے، یا جنس کا ہے، یا عہد کا ہے، یا عرف کا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تمام حمد اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، یا تمام تعریفیں۔ اگر افراد حمد مراد لیں گے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اگر جن سے حمد مراد لیں گے تو تمام تعریف، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو باری تعالیٰ یہ جو حمد کے اوپر الف لام آیا ہے وہ تو کچھ اور انڈیکیشن دے رہا ہے، وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ حمد ہے تیرے لیے، سب سے زیادہ حمد ہے تیرے لیے، سب سے زیادہ حمد ہے تیرے لیے۔ تو پھر محمد نام تو تیرا ہونا چاہیے تھا، تیرے ناموں میں لکھا ہوا ہے محمود، جس کی حمد کی گئی۔ مصطفیٰ کا نام ہے محمد، جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی۔ تو باری تعالیٰ تیرے نام میں معنی ہو کہ جس کی حمد کی گئی، اور مصطفیٰ کے نام میں معنی ہو جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی، جس کی کثرت سے حمد کی گئی، تو حمد تیرے لیے اور کثرت حمد مصطفیٰ کے لیے کیسے ہو گئی؟ اور اگر کثرت حمد مصطفیٰ کے لیے ہے تو پھر حمد پر الف لام لگا کر تو نے کیوں فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب سے زیادہ حمد ہے اللہ کے لیے؟ تو اس نے کہا تم بھی اتنے بچے نہیں ہو، تمہیں تطبیقیں بہت آتی ہیں، ہر جگہ تضاد ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، درس نظامی پڑھتے پڑھاتے ہو، ہر جگہ تطبیقیں کر لیتے ہو، صرف شان مصطفیٰ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھ نہیں آتی یا سمجھنا نہیں چاہتے ہو؟ تو یہاں بھی اعتبارات مختلف کر لو نا۔ تو ہم نے اعتبارات مختلف کر کے دیکھے تو ہمیں مسئلہ واضح ہو گیا، اور وہ مسئلہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ للہ 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 رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہے، یہ لام یا ملکیت کا ہے یا استحقاق کا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ سب سے زیادہ حمد کا حقدار اللہ ہے، سب سے زیادہ حمد کا مالک اللہ ہے، تو سب سے زیادہ حمد کا حقدار بھی اللہ، سب سے زیادہ حمد کا مالک بھی اللہ، لیکن سب سے زیادہ حمد ہوئی اللہ کی نہیں، کی گئی اللہ کی نہیں، کی گئی مصطفیٰ کی۔ کیسے آپ سہم گئے؟ نہ سب سے زیادہ، ابھی جملہ یاد کر لیں پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ حمد ہے اللہ کی، لیکن سب سے زیادہ حمد ہوئی اللہ کی نہیں، ہوئی مصطفیٰ کی ہے۔ سب سے زیادہ حمد ہے اللہ کی، ہوئی اللہ کی نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی حمد کرنے والے تھے ہم، اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا ہے وہ خود۔ تو اس نے کہا سنو، سب سے زیادہ حمد کا حقدار بھی میں، سب سے زیادہ حمد کا مالک بھی میں، استحقاق بھی میرا، ملکیت بھی میری، سب سے زیادہ حمد کا حقدار میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا، سب سے زیادہ حمد کا مالک میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا، لیکن میری حمد کرنے والے تم نکلے ہو ناقص، اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا میں ہوں کامل۔ تم سب نے مل کر میری حمد کی، تم ساری زندگی لگے رہے میری حمد کرتے رہے، میں نے مصطفیٰ کی حمد کرنے میں اگر ایک لفظ کہہ کر بھی اکتفا کر لیتا، والضحیٰ، حبیب تیرے اس چہرے کی تعریف
کہ جو روشنی کی طرح چمکتا ہے، چاند کی طرح چمکتا ہے، تو اگر میں اپنے حبیب کی حمد میں ایک لفظ کہہ دوں والضحیٰ، آؤ تم صاحب نے جتنی حمد کی ہے میری، اسے ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور جو میں نے ایک لفظ کہا مصطفیٰ کی حمد میں، اسے دوسرے پلڑے میں رکھو، تم میں سے کسی کی حمد میری حمد کے برابر ہو سکتی ہے؟ تو پھر تمہاری توحید تو یہی کہتی ہے، نہ اللہ کی ذات کے برابر کسی کی ذات، نہ اللہ کی صفت کے برابر کسی کی صفت، نہ اللہ کے فعل کے برابر کسی کا فعل، نہ اللہ کے عمل کے برابر کسی کا عمل۔ تو مخلوق کا فعل ہے خدا کی حمد کرنا، اور خدا کا فعل ہے مصطفیٰ کی حمد کرنا۔ تو پھر ساری خلق نے مل کر اللہ کی حمد کی، انسانوں نے اللہ کی حمد کی، ملائکہ نے اللہ کی حمد کی، جنات نے اللہ کی حمد کی، انبیاء نے اللہ کی حمد کی، زمین اور آسمان نے اللہ کی حمد کی، لوح اور قلم نے اللہ کی حمد کی، ارے کل عالمین نے، کل موجودات نے اللہ کی حمد کی۔ لیکن پورا قرآن پڑھ لیجئے، رب نے جا بجا مصطفیٰ کی حمد کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے سنو، سب سے زیادہ حمد کا حقدار میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا، لیکن فرق یہاں پڑ گیا کہ میری حمد کرنے والے تم نکلے ہو ناقص، اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا ہے کامل۔ بس اس لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ الحمدللہ رب العالمین تو اپنے لیے لکھوں گا، پر محمد نام اپنا نہیں رکھوں گا، اپنے آپ کو محمود کہوں گا یا حمید کہوں گا، پر مصطفیٰ کو محمد کہوں گا۔ کہ سب سے زیادہ حمد کی گئی، الذی یحمدو، مفعول کا صیغہ ہے، یحمدو یحمدو یحمدو، وہ جس کی حمد کی گئی، وہ جس کی حمد کی گئی، وہ حمد کیا گیا، وہ تعریف کیا گیا، وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور حمد کی گئی، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہاں سے کیا پتا چلا کہ سب سے زیادہ حمد کی گئی میرے مصطفیٰ کی۔ اب ایک اور نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ اس پر غور کریں کہ اللہ کی حمد کب سے ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کی حمد کب سے ہو رہی ہے، اور پھر خدا کی حمد کب تک ہوتی رہے گی، اور مصطفیٰ کی حمد کب تک ہوتی رہے گی۔ تو اللہ کی حمد کب سے ہو رہی ہے؟ جب سے اس کی حمد کرنے والا کوئی پہلا فرد اول پیدا ہوا، تو سب سے پہلی مخلوق میرے مصطفیٰ کا نور مبارک، اور جب اللہ نے مصطفیٰ کا نور مبارک بھی ابھی پیدا نہیں فرمایا تھا، تب نہ کوئی مخلوق تھی نہ خلق تھی۔ تو جب مخلوق اور عالمین میں سے کوئی شے نہ تھی، تو وہ تھا، حمد کا حقدار بھی تھا، حمد کا مالک بھی تھا، لیکن اس کی حمد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تو جب اس کی حمد کرنے والا کوئی نہ تھا، تو اس کی حمد ہو نہیں رہی تھی، اور جب اس کی حمد ہو نہیں رہی تھی، تو چونکہ وہ تھا اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا تھا، تو لہٰذا مصطفیٰ کی حمد تب بھی ہو رہی تھی۔ تو جب اس کی حمد کرنے والا کوئی نہ تھا اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا موجود تھا، تو اس نے کہا پھر یہ فرق بھی دیکھ لو کہ میری حمد کب سے ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کی حمد کب سے ہو رہی ہے، اور پھر آگے دیکھو کہ کب تک جاری رہے گی۔ تو کل من علیہ فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر مخلوق پر فنا ہے، کل مخلوق پر فنا ہے، کل مخلوق پر فنا ہے، اور مخلوق ہے اللہ کی حمد کرنے والی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی حمد کرنے والوں پر فنا آئے گی، پر مصطفیٰ کی حمد کرنے والے پر کوئی فنا نہیں۔ تو ایک وقت آئے گا جب وقت بھی نہیں رہے گا، اللہ کی حمد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن ہاں تب بھی حمد کا حقدار وہی ہوگا، حمد کا مالک تب بھی وہی ہوگا، لیکن اس کی حمد کی نہیں جا رہی ہوگی، کیونکہ اس کی حمد کرنے والا کوئی نہیں رہا ہوگا۔ تو جب اس کی حمد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو مصطفیٰ کی حمد کرنے والا تب بھی ہوگا، اور مصطفیٰ کی حمد تب بھی ہو رہی ہوگی۔ اس نے کہا حبیب الحمدللہ رب العالمین میرا ہو گیا اور محمد نام تیرا ہو گیا۔ محمد رسول اللہ سب سے زیادہ حمد کی گئی مصطفیٰ کی، اور کب سے کی گئی اور کب تک کی جاتی رہے گی، یہ نقطہ سمجھ لیا۔ چلو اب میں آپ کو اس پہ ایک حوالہ دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صلاۃ کے معنی میں تفسیر میں، کتاب و تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صلاۃ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر، وہ صلاۃ کیا ہے؟ وہ صلاۃ کیا ہے جو اللہ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر،
اور اے ایمان والو تم بھی صلات بھیجو اور سلام بھیجو. تو وہ صلات کیا ہے جو اللہ بھیجتا؟ تو امام بخاری نے لکھا کتاب و تفسیر میں، فرمایا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ ملائکہ کی مجلس میں اللہ تعالیٰ جو مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے یہی اس کی صلات ہے جو وہ مصطفیٰ پر بھیج رہا ہے. تو پھر تجھے تو اعتراض تھا حمد خدا کے لیے ہے کہ نہیں. یہاں تو حمد بھی مصطفیٰ کی ہے، ثنا بھی مصطفیٰ کی ہے. اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو پہلے اللہ کی حمد پڑھتے ہو یا اللہ کی ثنا پڑھتے ہو؟ تو جو بعد میں پڑھتے ہو وہ مصطفیٰ کے لیے نہیں، جو پہلے پڑھتے ہو وہ مصطفیٰ کے لیے ہے. ہر ایک کو ثنا خان کہتے ہو، کسی کا فتویٰ نہیں جاگتا کہ وہاں بھی تو نماز کی ہیڈنگ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سبحانک اللہم کیا ہے، یہ ثنا ہے. تو اللہ کی ثنا ہے تو پھر مصطفیٰ کی ثنا خانی کیوں کرتے ہو؟ وہاں تو سوال پیدا نہیں ہوا، وہاں تو اعتراض پیدا نہیں ہوا، تو حمد میں کیوں اعتراض پیدا ہوا؟ اس لیے علم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بناؤ، فن کو بھی مصطفیٰ کا غلام بناؤ، عقل کو بھی مصطفیٰ کا غلام بناؤ، تب سمجھ آئے گی کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. تو دوستان محترم، اللہ نے صرف عبادت اپنے لیے رکھی، اور عبادت خدا کے علاوہ نہ کسی کی ہے نہ ہو سکتی ہے، مگر عبادت کے سوا جو کچھ مخلوق کے لیے ممکن تھا وہ سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے. کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. قرآن کی ابتدا حمد ہے، کیونکہ کائنات کی ابتدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حمد خدا کے لیے بھی ہے اور مصطفیٰ کے لیے بھی ہے. اچھا پھر آپ کہیں گے بھئی یہ آپ نے جو بیان کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ حدیث کوئی بخاری میں تو ہے نہیں، اس کو تو امام عبد الرزاق نے لکھا ہے اپنی مصنف میں، اور وہ تو سیاستہ میں بھی شمار نہیں ہوتی. تم اس کا حوالہ دے رہے. چلو بھی آپ کس کو مانتے ہو؟ بھئی ہم تو بخاری کو مانتے، کیونکہ ایک ایسا طبقہ موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس کا ایمان مصطفیٰ کی حدیث پر اتنا نہیں جتنا امام بخاری پر ہے. تو لمحہ فکریہ تو ہے کہ تیرا اور میرا ایمان حدیث مصطفیٰ پر ہے یا امام بخاری پر ہے. بھئی بخاری لکھے حضور کی حدیث تو سر آنکھوں پر، مسلم لکھے تو وہ بھی اتنا ہی قابل احترام ہے، ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ لکھے تو حدیث مصطفیٰ جو لکھے، ہاں یہ کوئی علمی بات تو نہیں ہے کہ فلاں کتاب میں ہوگی تو مانوں گا اور فلاں کتاب میں نہیں تو پھر نہیں مانوں گا. تو پھر بخاری میں بھی تو ضعیف حدیث موجود ہیں کچھ نہ کچھ. چلو ایک ہی صحیح، ایک کو مانو، دو کو مانو، 6 کو مانو، مگر موجود تو ہیں. تو پھر یہ کہ امام بخاری جب خود کہتے ہیں مجھے 1,00,000 ایسی حدیث یاد ہے جو صحت کے معیار پر پوری اترتی ہے، تو امام بخاری نے اس میں تو لکھی 4,500 اور ریپیٹیشن نکالیں تو 2,200-2,300 حدیث بنتی ہے ٹوٹل بخاری شریف کی. تو پھر امام بخاری کی باقی 97,500 حدیثیں کہاں گئی؟ تو پتہ چلا جسے امام بخاری مانتے ہیں اسے تو مانو، وہ 97,000 کہیں تو ہے. جسے امام بخاری صحیح فرما رہے ہیں وہ کہیں تو پھر لکھی گئی ہوگی. یہ تو سلیکشن ہے جو انہوں نے ایک کتاب بنائی ہے. تو پھر چلو کوئی بات نہیں، چلو بھی آؤ بخاری سے پوچھتے ہیں بخاری میں کیا ہے. انہوں نے کہا جی بخاری میں لکھا ہے. یہی سوال ہوا حضور کی بارگاہ میں، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ میری آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا قلم کو. تو پھر کچھ لوگ خوش ہو گئے، پتہ چلا کہ سب سے پہلے قلم ہے. چلو شکر ہے، نور مصطفیٰ کو نہیں ماننا پڑے گا. بھئی یہ تو نصیب کی بات ہے، تم قلم کے پیچھے جاؤ، ہم کلمہ پڑھانے والے کے پیچھے جائیں. یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تو چلو فن کی بات بعد میں، حدیث کی بات بعد میں، سند کا درجہ کیا ہے، متصل ہے یا نہیں، راوی کیسے ہیں، عادل ہیں، ضعیف ہیں، یہ ساری بحث کرنا بھی حق ہے، علماء کا حق ہے، کریں. مگر سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ مومن کے علم کا، فن کا، اس کے علوم کا، اس کا پلڑا کدھر جانا چاہیے تھا؟ مومن کے علم اور فن کا جو وزن ہے، جھکاؤ ہے، وہ قلم کے پلڑے میں جانا چاہیے تھا یا کلمہ پڑھانے والے کی طرف جانا چاہیے تھا؟
कलम का वफादार होना चाहिए था मोमिन के इल्म को, या मुस्तफ़ा का वफादार होना चाहिए। चलो अभी कोई बात नहीं, ये सारी बातें भी एक तरफ रखें, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। चलो कोई बात नहीं, हम इसी बात पे आ जाते हैं कि ये बुखारी में लिखी है कि अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया कलम को। वो हदीस अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने लिखी अपनी मुसन्नफ़ में कि अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कोई बात नहीं, दोनों हदीसें हैं, मगर दोनों की तत्बीक है। दोनों की तत्बीक क्या है? वो अव्वलियत हकीकी है, ये अव्वलियत इजाफी है। तो चलो जो कलम वाली हदीस है, चलो आओ उस कलम वाली हदीस को तो हर कोई मानता है, हम भी मानते हैं कि कलम वाली हदीस है और इसी तरह है और हक है, और आप भी मानते हैं। तो चलो हम उसी कलम वाली हदीस के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि वो आगे और क्या क्या बता रही है, क्या क्या मनवा रही है। हम जिसे मानते हैं वो आगे किसको मानती है, तो कोई तो सुराग मिलेगा, कोई बात तो मिलेगी वहां से। तो हमने कहा फिर हदीस को पूरा पढ़ लेते हैं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया कलम को। सुम्मा क़ाला लहू उक्तुब, फिर अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि ऐ कलम लिख। फ़क़ाल मा अक्तुब, कलम ने पूछा बारी ताला क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया उक्तुब मा काना, मा काना, मा काना व मा यकून। अल्लाह ने फरमाया ऐ कलम पहले वो लिख जो तुझसे पहले हुआ, फिर वो लिख जो तेरे बाद होने वाला है। तो पता चला जिस हदीस को कलम वाली हदीस को हम मानते हैं, उसी कलम वाली हदीस ने बता दिया कि कुछ वो भी था जो मुझसे पहले हो चुका था। वमा काना ये कलम का माजी है, वमा यकून ये कलम का मुस्तकबिल है। तो पता चला जब अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया तो कुछ वो भी था जो कलम से पहले था। तो कलम से पहले क्या था? अब कोई आपको पकड़ लेगा, वो कहेगा कलम से पहले अल्लाह था। फिर आप क्या जवाब देंगे? इसलिए खुदा के लिए सुन्नियों कुछ पढ़ो, मदारिस को आबाद करो, मसाजिद को आबाद करो, इल्म को पढ़ो, दलील को पढ़ो। अकीदा यही हक है जो आपको और मुझे हमारे अकाबरीन ने दिया। लेकिन जब हमारे पास उसका इल्म नहीं होगा, सोर्स नहीं होगा, लॉजिक नहीं होगी, तो फिर तो हम धड़ाम से गिर जाएंगे। फिर हम कहेंगे भी ठीक है, अगला जो बात कर रहा है फिर वही होगी। फिर जब लाजवाब हो जाएंगे तो फिर उसी के पीछे हाथ बांध के चल पड़ेंगे। खुदा के लिए दलील को हासिल करो, कुरान के इल्म की तरफ आओ, हदीस के इल्म की तरफ आओ, इल्म की कदर करो, इल्म को फैलाओ, दीन के इल्म को फैलाओ, उसे तकवीयत पहुंचाओ। दलील आएगी तो फिर अकीदा होगा और अकीदा बचेगा। तो अगर आपको कोई कहे कि हां कलम से पहले था अल्लाह था और कलम के बाद मखलूक है, तो हम कहेंगे ये कहां लिखा है कि अल्लाह था? लिखा हुआ तो नहीं है। तो क्या है? काना। तो पहले है काना, फिर है यकून। दोनों का मादा एक है। अगर वो नाकिस है तो ये भी नाकिस, वो ताम है तो ये भी ताम, वो मुजारे है ये माजी, इतना ज़वर्ग है तो ये फ़ेल है, तो फ़ेल में हुदूस होता है, तो हादिस उसकी ज़ात को कैसे कहा जा सकता है? यकूनों में हादिस का जिक्र है तो काना में कदीम का जिक्र है, तो ये कैसे हो गया? तो फिर तरकीब तो एक जैसी रखनी पड़ेगी ना। जो माँ बाद की करेंगे वही माँ कबल की करेंगे। ये तो नहीं कि माँ कबल में पैमाना और बना लें, माँ बाद में पैमाना कोई और बना लें। तो वो पैमाना किस बुनियाद पर तब्दील करेंगे? तो जो पैमाना माँ कबल का है वही पैमाना माँ बाद का है, वो भी फेल है। फेल का नाम बना और मुस्तफा की हम्द करने वाला है खुदा, इसलिए आपका नाम हुआ मोहम्मद। मेरे आका का इसमें मुबारक कि जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई वो मोहम्मद मुस्तफा है, क्योंकि मुस्तफा की हम्द करने वाला खुदा है। अब यहां तक ये हो गया खुलासा। अब थोड़ा सा आगे चले। हुजूर दुनिया में जब तशरीफ लाए तो तशरीफ लाते ही रब ने उन्हें बना दिया मोहम्मद। सबसे ज्यादा हम्द किया गया। तो गोया कि अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि लोगों सुनो, ये मोहम्मद होने में तुम्हारे हम्द करने के मोहताज नहीं है कि तुम इनकी हम्द करो तो ये मोहम्मद बने, तुम इनकी नातें पढ़ो तो ये मोहम्मद बने, तुम इनकी शानों में तकरीरें करो तो उसके नतीजे में ये मोहम्मद बने, तुमने इनकी शान में जलसे सजाए
कुमकुमें लगाए, झंडियाँ लगाईं, तो तुम्हारे हम्द व सना करने, अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने और तुम्हारी तारीफ़ें करने और तारीफ़ें करवाने और सजाने ने इन्हें मोहम्मद नहीं बनाया, इन्हें मोहम्मद बनाया है मेरी हम्द ने। गोया ये अपने मोहम्मद होने में तुम्हारे हम्द करने के मोहताज नहीं, इन्हें मेरी हम्द ने इस दर्जे पर पहुँचा दिया है। मा इम मदह तो मोहम्मदम बे मकालती वला किम मदह तो मकालती बे मोहम्मदी। इन्हें तुम्हारी तारीफ़ों ने मोहम्मद नहीं बनाया, इन्हें सिर्फ मेरी तारीफ़ ने मोहम्मद बनाया है। देखो तो सही, जब मैंने कुरान में कह दिया, चेहरा मुस्तफ़ा की कसम उठाकर कह दिया वद्दुहा, तो मेरे वद्दुहा कहने ने इन्हें मोहम्मद बनाया है। जब मैंने जुल्फ़े मुस्तफ़ा की तारीफ़ करते हुए कह दिया वल्लैल इज़ा सजा, तो मेरे इस कहने ने इन्हें मोहम्मद बनाया है। जब मैंने इनके ताज रिसालत को कह दिया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, तो मेरे कलाम ने इन्हें मोहम्मद बनाया है। जब मैंने इनकी कमली की तारीफ की तो या युल मुजम्मिल कह दिया, उस मेरे कहने ने इन्हें मोहम्मद बनाया है। जब मैंने इनकी चादर मुबारक की तारीफ की तो या युल मुदस्सिर कह दिया, तो मेरे उस कहने ने इन्हें मोहम्मद बनाया है। और मैंने सिर्फ मुस्तफ़ा की तारीफ नहीं की, बल्कि मुस्तफ़ा के गुलामों की भी तारीफ की है। और सिर्फ मुस्तफ़ा के गुलामों की तारीफ नहीं की, मुस्तफ़ा के गुलाम जिन घोड़ों पर सवार होते रहे, मैंने उन घोड़ों की भी तारीफ की है। और सिर्फ उन घोड़ों की तारीफ नहीं की, उन घोड़ों के सुमू से जो गर्दो गुबार निकला, रब ने फलादियात दबहन कहकर उसकी भी तारीफ फरमाई है। तो रब कहता है मेरे तारीफ करने ने इन्हें मोहम्मद बनाया है, तुम्हारे महफिलें सजाने से ये मोहम्मद नहीं बने। कल कला इतराने ना लग जाना कि माँ हमने उनको माजल्ला यहाँ तक पहुँचा दिया है, देखो हमने झंडे उठाए, हमने तारीफ की, हमने तकरीर की, हमने तहरीर की, हमने शेर लिखा, हमने किताबें लिखी, हमने ये किया, हमने ये किया। अल्लाह फरमाता है तुम छोड़ो, तुम क्या और क्या कर सकते हो, ये मोहम्मद होने में तुम में से किसी के मोहताज नहीं, इन्हें मेरे हम्दो सना करने ने इस मसनद रफी पर पहुंचाया है। अच्छा ठीक है बारी ताला, तेरे हम्द करने ने इन्हें बनाया मोहम्मद। अब आप मुझे बताइए, कोई किसी की हम्द करे, तारीफ करे, तो हम्द कब तक करेगा? खूबियों पर करेगा या खामियां हों, ऐब हों, नक्स हो, कमी हो, फिर भी तारीफ करेगा? तारीफ खूबियों पर होती है या खामियों पर होती है? खूबियों पर होती है। तो लिहाजा खूबी होगी तो तारीफ होगी, और जितना खूबी होगी उतना तारीफ होगी, और खूबी कम होगी तो तारीफ भी कम होगी, और खूबी ज्यादा होगी तो तारीफ भी ज्यादा होगी। तो बारी ताला तेरे हबीब की तारीफ कितना है? तो वो कहता है बेबहा है, बेशुमार है, बेहिसाब है, कसरत से हम्द है मुस्तफा की। अल्लज़ी युहमदु हम्दन कसीरन, जिसकी सबसे ज्यादा कसरत से हम्द की गई वो है मोहम्मद। तो पता चला कि कसरत से हम्द इसलिए है मुस्तफा की कि कसरत से खूबियां हैं मुस्तफा की, कसरत से कमालात है मुस्तफा के। मुस्तफा की हम्द खत्म होने को इसलिए नहीं आ रही कि खूबियां खत्म हो तो हम्द भी खत्म हो। हम्द इसलिए बेबहा है कि मुस्तफ़ा की फजाइल बेबहा, मुस्तफ़ा के खसाइल बेशुमार, मुस्तफ़ा की अज़मतें बेशुमार, मुस्तफ़ा की शानें बेशुमार, मुस्तफ़ा के कमालात बेशुमार। अरे जब हुस्न अपने कमाल पर हो, कमाल भी अपने कमाल पर हो, इल्म अपने कमाल पर हो, ताकत अपने कमाल पर हो, बसीरत व बसारत अपने कमाल पर हो, समात अपने कमाल पर हो, जलाल भी अपने कमाल पर हो, तो जब ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी हर शान में अपने कमाल पर हो, तो जिसकी खूबियों की इंतहा नहीं, उसकी तारीफ और हम्द की भी कोई इंतहा नहीं। और आप और मैं किसी की खूबियां बयान करें तो हमारा इल्म होता है नाकिस। क्या पता हमें खूबियां तो नजर आई और खामी नजर ना आई हो, छुपी हुई हो। अब मैं आपके पास आया एक दिन, अब आपको खूबियां नजर आएंगी, क्या पता मेरे अंदर कितनी खामियां हैं। तो आप मेरी तारीफ करेंगे चूंकि आपको खूबियों का पता है, और अगर आपको खामियों का पता लगे तो फिर आप तारीफ को रोक देंगे। फिर आप क्या कहेंगे? कोई तारीफ करने वाला भी होगा, आप कहेंगे बस बस रहने दो, मैं जानता हूं। मैं पता चला कि जब किसी की खामियों को कोई जानता हो, कमी और नक्स को जानता हो कि कितने पानी में है, फिर वो तारीफ नहीं करता, फिर वो तारीफ करने से रुक जाता है। तो ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा,
اللہ تعالیٰ سے نہ کچھ زمین میں چھپا ہوا نہ آسمانوں میں چھپا ہوا، تو جب کائنات میں اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں، مصطفیٰ بھی چھپا ہوا نہیں، اور اگر ذات مصطفیٰ میں کوئی کمی ہوتی، معاذ اللہ کوئی نقص ہوتا، کوئی عیب ہوتا، کوئی ادھورا پن ہوتا، تو پھر وہ تعریف اتنا نہ کرتا۔ جب وہ تعریف پہ تعریف کر رہا ہے تو پتہ چلا اس کا علم بھی کامل، اس کی تعریف بھی کامل، تو پتہ چلا ذات مصطفیٰ میں اس نے کوئی کمی رکھی ہی نہیں، کوئی عیب رکھا ہی نہیں، کوئی ادھورا پن رکھا ہی نہیں۔ مصطفیٰ کو ایسا کامل بنایا ہے کہ کب سے تعریف کر رہا ہے اور کب تک تعریف کرتا رہے گا، مگر مصطفیٰ کی خوبیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس بے حد نے مصطفیٰ کو بے حد بنا دیا ہے۔ اس نے مصطفیٰ کی خوبیاں اتنی بے شمار رکھی ہیں کہ خوبیوں کا بیان ختم ہو تو حمد بھی ختم کرے، یا معاذ اللہ کوئی نقص کوئی خامی آئے تو وہ حمد کو روکے۔ جب نقص ہی نہیں آ رہا تو حمد کیسے روکے؟ جب کوئی کمی نہیں آ رہی تو حمد کو کیسے روکے؟ تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور آخری نقطہ وہ یہ کہ دنیا میں میرے آقا کو اللہ نے بنا کر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آخرت میں قیامت کا دن آئے گا تو فرمائے گا حبیب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کے ناموں میں ہے محمود، مصطفیٰ کا نام ہے محمد۔ محمود کا معنی ہے جس کی حمد کی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے جس کی کثرت سے حمد کی گئی۔ باری تعالیٰ تو نے اپنا نام محمود کیوں رکھا؟ فرماتا ہے اس لیے کہ مخلوق جس کی تعریف کرے وہ ہے محمود ہونے کا حقدار، اور خالق جس کی تعریف کرے وہ ہے محمد ہونے کا حقدار۔ تو میں اس لیے محمود ہوں کہ خلق میری تعریف کرتی ہے۔ اچھا باری تعالیٰ اب قیامت کے دن کیا کرے گا؟ فرمایا حبیب تجھے مقام محمود عطا کروں گا۔ باری تعالیٰ محمدیت سے محمودیت یہ پروموشن ہے یا ڈیموشن ہے؟ محمدیت میں کثرت حمد کا معنی، محمودیت میں مجرد حمد کا معنی، تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہاں گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ شان بڑھے، یہ تو معاذ اللہ کم لگ رہی ہے کہ جو دنیا میں تھے اور سب سے زیادہ تعریف کے حامل، اور قیامت کے دن جو مقام دیا وہ صرف تعریف کے حامل۔ تو یہ کیا؟ اس نے کہا نہیں، اس کا اینگل مختلف ہے، اور وہ یہ کہ آج میں نے ساری خلق کو کیا ہے جمع، اور ایک دکھاؤں گا نظارہ، اور وہ نظارہ دیکھ کر سب نے کرنا ہے واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ۔ ہر ایک دروازے پر جائیں گے کہیں کام نہیں بنے گا، اور جہاں کام بنے گا وہ محمد مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ تو ساری جگہوں سے پھر پھرا کے جب محمد مصطفیٰ کے دروازے پر لاؤں گا، اور وہ جو میں کسی کی نہیں مانتا تھا، کسی کی نہیں سنتا تھا، جو جلال میں تھا، تو جب محمد مصطفیٰ کی ایک حمد سے میرا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، تو پھر ساری خلق مصطفیٰ کو مانے گی، اور ساری خلق جب مصطفیٰ کو مانے گی تو اللہ نے فرمایا حبیب بس وہ جو ساری مخلوق مل کر جس کی حمد کرے اسے زیبا دیتا ہے کہ وہ محمود کہلائے۔ اب محمود تیرا نام تو میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ محمود تو میں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، تو ایسا کرتا ہوں کہ پھر نام میرا محمود رہے گا اور مقام تیرا محمود کر دیتا ہوں۔ تو میں کرسی لگاؤں گا حشر کے دن، کرسی لگاؤں گا عرش کے اوپر، تو ان سب کو میں نے کہا تو یہی ہے کہ میں نے ایک حساب کا دن رکھا ہے، میں حساب کروں گا، اور یہ سارے اسی فکر میں ہیں، اسی خیال میں ہیں کہ حساب ہوگا، حساب ہوگا، حساب ہوگا۔ لیکن ان کو کیا خبر؟ حساب تو وہ کرے جسے آخری نتیجے کی خبر نہ ہو، وہ پھر گنے، وہ تولے، وہ حساب کرے اس کا عمل کتنا تھا۔ مجھے تو ان کو پیدا کرنے سے پہلے کا پتہ تھا کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، اور یہ تو جب قبروں سے اٹھے تو میں نے ان کا رزلٹ تو ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ دیکھیں کچھ دائیں ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کچھ بائیں ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، اور حساب کیا ہوتا ہے؟ جس کے دائیں ہاتھ میں ہے وہ پاس ہے، جس کے بائیں ہاتھ میں ہے وہ فیل ہے۔ تو حساب تو ہوا پڑا ہے اے حبیب، لیکن میں نے ان کو یہی کہہ رکھا ہے آؤ حساب
حساب کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا۔ یہ آئے بھی حساب کے لیے ہیں، ان کو بلایا حساب کے بہانے ہے، لیکن دکھانی میں نے تیری شان ہے، تیری شان دکھانی ہے۔ اور میں ان کو پہلے بھیجوں گا آدم کے دروازے پر، پھر بھیجوں گا نوح کے دروازے پر، اور آج سب کو یاد ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دروازے پر کام بنے گا، لیکن اللہ اس وقت یہ ہماری یادداشت سے اٹھا لے گا، ہمارے حافظے سے اٹھا لے گا، کسی کو یاد نہیں ہوگا کیا کرنا ہے، اور جائیں گے انبیاء کے دروازے پر، اور ہر نبی کے دروازے پر جائیں گے، اور وہ ان سب کو دیکھ دیکھ کے کہیں گے، چہرے دیکھیں گے، پہچانیں گے، اچھا ٹھیک ہے اب آئے ہو، لیکن تم میں سے کچھ وہ بھی نظر آ رہے ہیں جو ہمیں دنیا میں غیر کہتے تھے، غیر اللہ کہتے تھے۔ ہم تو اہل اللہ تھے، اہل اللہ اور ہوتا ہے، غیر اللہ اور ہوتا ہے۔ تو تم میں سے ابھی کچھ چہرے وہ نظر آ رہے ہیں جو ساری زندگی تبلیغ کرتے کرتے گزر گئی، غیر 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 غیر۔ اچھا اگر ہم غیر ہیں تو پھر غیر صحیح، پھر ابھی جاؤ، ابھی کسی اور غیر کے دروازے پہ جاؤ، ابھی ایک کسی اور غیر کو بھی جاؤ، پھر اس کے پاس جاؤ، پھر کسی اور غیر کے پاس جاؤ۔ وہ ہر نبی یہی کہے گا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ جب جن کو غیر سمجھتے تھے، غیر کہتے تھے، جب سارے غیروں کے دروازے سے پھر آ کے عیسیٰ کے دروازے پر آئے، وہ کہیں گے ارے کہاں پھرتے رہ گئے ہو، 50,000 سال کا دن اس نے بنایا تھا، تمہیں یاد ہی نہیں رہا، بتا تو دیا تھا تمہیں، ساری بات بتا تو دی تھی۔ سنو، آج وہ کسی کی نہیں مانے گا، آج کسی کی نہیں سنے گا، آج اس کا جلال ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ارے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، محمد مصطفیٰ کے دروازے پر جاؤ، اور جب محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آئیں گے تو میری آقا جلدی سے اٹھیں گے روضہ انور سے، اور حضور یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ حضور کہیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا۔ ہاں تم نے آنے میں دیر کر دی ہے، میں تمہیں بخشوانے میں دیر نہیں کروں گا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ تم نے آنے میں دیر کر دی ہے، میں تو منتظر ہوں تمہارا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی حمد کروں گا، حمد کروں گا، حمد کروں گا، اور ایسی حمد کروں گا جیسی حمد کسی نے بھی نہیں کی ہوگی، اور خود میں نے بھی اس سے پہلے اس کی ایسی حمد نہیں کی ہوگی۔ اور جب وہ میری زبان سے اپنی حمد سنے گا تو پھر اس کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گا حبیب ارفع راسک، سر انور اٹھائیے سجدے سے، اور قل یسمع لک، آج آپ کہیں آپ کو سنا جائے گا، وصل تعطا، آج آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، آج آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میری آقا کو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر، ایک روایت میں ہے کرسی کے دائیں جانب، اور ایک روایت میں ہے خود اسی کرسی کے اوپر بٹھائے گا، اور وہی ہے مقام محمود۔ اللہ فرمائے گا حبیب یہ ہے محمود کا مقام، لیکن محمود تو ہوں میں بھلا کوئی بیٹھنے والا ہوں، کوئی کسی جگہ سمٹنے والا ہوں، سمانے والا ہوں؟ میں تو ایسا ہوں کہ میں ہر جگہ ہوں، میں کسی ایک جگہ مقید تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کرسی میں بیٹھوں اور کرسی کے علاوہ کہاں ہوں، تو میں تو ہر جگہ ہوں۔ بس کرسی میں نے بنائی ہے، بنائی اپنے لیے ہے، لیکن بیٹھنا میں نے نہیں، کیونکہ بیٹھنا میری شان نہیں، کھڑے ہونا میری شان نہیں، سمٹنا مقید ہونا میری شان نہیں، بنائی ہے پر بٹھاؤں گا تجھے، اور آج یہاں بیٹھ، اور حبیب اب بول، اب بتا کرنا کیا ہے؟ آپ جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے کر دیتا ہوں۔ تو میری آقا عرض کریں گے باری تعالیٰ پھر تیری شان تو عدل ہے، اور کرے گا تو عدل، اور آج عدل کا دن ہے، لیکن میری ایک بات ہے، وہ یہ کہ تو اگر عدل والا ہے تو پھر فضل والا کون ہے؟ فضل بھی تو تیری شان ہے، تو ایسا کر ہر ایک کے ساتھ عدل فرما، پر میری امت کے ساتھ فضل فرما دے۔ ہر ایک کے ساتھ عدل فرما، میری امت کے ساتھ فضل فرما، اور فضل کا اظہار یہ ہے کہ پہلے سب کا حساب بعد میں کرنا، میری امت کا حساب پہلے کر۔ بہت دیر ہو گئی ان کو حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے، میں انہیں مزید یہاں دیکھ نہیں سکتا، پریشان حال۔ تو اپنا فیصلہ تو سنا، جن کو تو نے بخشنا ہے ان کو بخش، وہ تیرے کھاتے میں جنت میں جائیں، تاکہ جو گناہگار خطاکار بچ جائیں انہیں مصطفیٰ اپنے دامن رحمت میں چھپا لے۔ کہ باری تعالیٰ بس حساب شروع کر، میری امت کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما۔ یہ ہوگا قیامت کے دن مقام محمود، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں وانا خطیبہم اذا انصتوا، قیامت کے دن منظر یہ ہوگا، ترمذی شریف کی روایت، کہ ہر کوئی چپ ہوگا
تنہا بولنے والا میں ہوں گا، وانا قائدہم اذا وفدوا، اور ہر کوئی میرے پیچھے ہوگا اور میں سب کا قائد بن کر آگے چلوں گا اور رب کی بارگاہ میں جا کر شفاعت کبریٰ کروں گا اور ان کو بخشواؤں گا۔ تو یہ مصطفیٰ کا یہ شان ہے محمود عزت کا۔ تو اعلی حضرت پکار اٹھے، فرمایا فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ دوستو پیغام یہ بنتا ہے کہ آؤ حضور تو امت کا اتنا سوچیں، پر ہم نے کتنی وفاداری کی ہے، ہم نے کیا سوچا ہے مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے دین کا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ موسمی عاشق نہ بنو، سال میں ایک بار مصطفیٰ کو یاد کرنے سے وفاداری مکمل نہیں ہوتی۔ ہر لمحے کی وفاداری، مصطفیٰ کی وفاداری ہر لمحے کی۔ ہمارا کردار گواہی دے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارا گفتار گواہی دے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہماری شکل اور صورت بتائے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، ہماری نماز پنجگانہ کی پابندی بتائے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اگر نماز کے قریب نہ جائیں اور کہیں ہم عاشق رسول ہیں تو کیسے عاشق رسول ہیں؟ ایسے عاشق کا کوئی تصور نہیں قرآن اور حدیث میں کہ وہ کہے میں عاشق رسول ہوں اور مصطفیٰ کی شریعت پر نہ چلے، مصطفیٰ کی سنت پر نہ چلے، مصطفیٰ کی سیرت پر نہ چلے۔ مومن وہی وفادار ہے جو مصطفیٰ کی سیرت کو اپناتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو اپناتا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا حرام، رک گیا، مصطفیٰ نے کہا حلال، اس کو اختیار کیا۔ جہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا رک گیا، جہاں سے اجازت دی وہاں گیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے فرمایا رسول جو کہے وہ کرو، رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ آج ہم نے حلال اور حرام کا فرق چھوڑ دیا۔ رزق میں کتنے لوگ ہیں جو حرام کو چھوڑ دیں، بس ہاتھ لگ جائے کہیں سے، ہم میں سے ہر کوئی تیار ہے۔ یہاں وہی نیک ہے جس کو موقع نہیں میسر۔ نیکی تو یہ ہے کہ موقع ہزار ہو پر رب کا خوف اور مصطفیٰ کا حیا ہمارے دل کے اندر جاگزیں ہو۔ دوستو آؤ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، زندگی میں تقویٰ پیدا کریں، نور تقویٰ پیدا کریں، عمل کو پیدا کریں، صالحیت کو پیدا کریں۔ زندگی تو چند روزہ ہے، قبر میں جا کے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ایک سوال کر لیا میرے مصطفیٰ نے کہ میری وفائیں بھی دیکھو اور جو زندگی تم گزار کے آئے ہو اسے بھی دیکھو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت نکتہ کہا، وہ فارسی تو مجھے پوری مستحضر نہیں ہو رہی۔ گر تو می بینی حسابم ناگزیر، کہ باری تعالیٰ اگر قیامت کے دن تجھے لگے کہ اس اقبال کا حساب ضروری ہے، اگر تجھے لگے گر تو بینی حسابم ناگزیر، اگر تو یہ جانے اور یہ دیکھے کہ میرا حساب ضروری ہے، ویسے تمہیں حساب کے قابل نہیں، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لے، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو اس شاک یہی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم سے حساب نہ لینا، ہم کسی حساب میں نہیں، اور اگر پھر بھی تو میرا حساب لینے کا فیصلہ کرے تو مصطفیٰ کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لینا، کہیں میں مصطفیٰ کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں۔ دوستو زندگیاں بدلو، اپنی اولادوں کو بدلو، گھروں کے ماحول کو بدلو، خواتین کو نماز کا پابند بنائیں، گھروں کے اندر نیکی اور تقوی کا ماحول پیدا کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے صبح کا آغاز ہونا چاہیے، رات کی انتہا توبہ اور استغفار پر ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے رات بنائی کہ اٹھ کر مجھے مناؤ، اور ہم ہیں وہ منتظر ہے اور ہم منانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بازار میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا آپ کا کیا کام یہاں بازار میں؟ کہا میں اس کی اور اس کی صلح کرانے کے لیے آتا ہوں کہ یہاں بازار میں حلال کر حرام نہ کر، اس کی اور اس کی صلح کرانے کو آتا ہوں۔ تو کہا پھر نتیجہ؟ کہا نتیجہ یہ ہے وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد دیکھا کہ وہی قبرستان میں بیٹھے ہیں،
تو کسی نے کہا اب مایوس ہو گئے ہو، جس کام میں لگے ہوئے تھے بازار جا جا کے کوئی نہیں بنا کام، کوئی نہیں مانتا؟ کہا نہیں، میں مایوس نہیں ہوا، میں وہاں بھی وہی اپنا کام کر رہا تھا، یہاں بھی وہی اپنا کام کر رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اس کی اور اس کی صلح کرانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا پھر نتیجہ کیا ہے؟ کہا اب یہ تو مانتا ہے پر وہ نہیں مانتا، اب یہ تو مانتا ہے جو قبر میں پر وہ نہیں مانتا۔ اس کے ماننے کا ایک وقت ہے اور وہ وقت ہے آخری سانس سے پہلے، مگر ہمیں کیا خبر کہ وہ آخری سانس کب آئے گی۔ اس لیے رب کو منا لو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو، قرآن سے وفاداری کرو، شریعت محمدی سے وفاداری کرو۔ جس نے زندگی مصطفیٰ کی محبت اور غلامی میں گزاری وہ یہاں بھی کامیاب ہے، قبر اور حشر میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، ہمیں آقا علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہماری زندگی میں نیکی اور تقوی کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صوفیانہ خطاب نال ساڈے دلوں کو محظوظ فرمے سن۔ تو نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علمی دوست شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمد الطاف حسین شاہ صاحب بخاری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عماد الدين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے احباب درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا۔ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا۔ قابل صد احترام سٹیج دی زینت، علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، حاضرین محفل، دوستو، علمی ادبی خطاب تساں سنے، حکم دے مطابق چند لمحات ہن غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے این جہان دے وچ 1,24,000 نبی بھیجن، پر اللہ توارے سارے تے راضی تھیا، اپنا محبوب عطا فرمایا، کرم چا فرمایا، آپاں محبوب دی امت بن گئے۔ تو دوستو ہن غور کرے، جدن آدم دی تخلیق تھئی، پانی تے مٹی ملے، نبی سی فرمینن جڑلے گارا بندا پیا آئی، آدم دی تخلیق دی ابتدا آئی، میں محمد اے سب کچھ دیدھا بھی بیٹھا ہم تے سندا بھی بیٹھا ہم۔ پتہ ہے چلا کلہے پا مکایا محمد دی خاطر، جہان بنایا محمد دی خاطر، ولا کن تو پہلے محمد بنایا، ولا کن علایا محمد دی خاطر۔ تو دوستو غور طلب گال، آدم دی تخلیق تھی گئی، روح پھونک دیتی گئی، آدم کو جنتی لباس پوا کے جنت تک پہنچا دیتا گیا۔ حضرت آدم نے پوری جنت دی سیر کی تھی۔ ایک دن آپ نے گہری نیندرے چن ستے پن، اللہ نے اپنی طاقت نال اما ہوا کو بنایا، آدم دی پسلی چوں کول بلھا دیتا، آدم دی آنکھ کھلی، آپ حیران تھی گئے، پریشان تھی گئے، عرض کی تو نے اللہ سیاں ایک کیڑی مخلوق ہے، میں پوری جنت ڈٹھیے، ایک نمی مخلوق ہے۔ حکم تھی آدم پریشان نہ تھی، تساں کلھے آوے توڑا جوڑا بنا دیتم، آدم پریشان نہ تھی، تساں مرد اے عورت، تساں میاں اے بیوی، ہون تساں کٹھے راسو۔ تو دوستو اللہ سہی نے خود نکاح پڑھوایا، اما ہوا دا
बाबे आदम दा निकाह पढ़ी गया। निकाह तो फौरन बाद अल्लाह से फरमाया आदम जल्दी कर हक महर अदा कर। सोना ए क्या होंदे हुक्म थिया असल लफ्ज मेहरे ए मेहर अदा कर। आपा अपनी जबान चाहते हैं हक महर अदा करो। ठीक है किवें अदा करा? सोना मेरे को तो कई शय कहनी। हुक्म थी आदम परेशान न थी। क्यों परेशान थी ने? सोना परेशान न थी मां निकाह पढ़ी गए। आप आधे वे हक मेहर दो मेहर जरूरी होंदे मेरे को तो कई शय कहनी। हुक्म थिया अल्लाह से फरमाया आदम परेशान न थी। तेरे बाद तेरी नस्ल एक आखिरी नबी भेजे सा जेड़ा मेरा महबूब हो सी जैदा नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह हो सी। ता आदम परेशान न थी। जल्दी कर मेरे महबूब ते दरूद चा पढ़ तेरा हक महर अदा थी गया। तो दोस्तों पता है चला दरूद एडी वडी इबादत है, इतनी ताकत वाली इबादत है जेड़े वेले पढ़ो अल्लाह को कबूल ही फरमेंदे, अल्लाह को मंजूर ही फरमेंदे। तो दोस्तों हजरत साहब ने तकरीर की थी उंदा एक नुक्ता मैं कोई समझ आया। हुण गौर करा है कोई बुजुर्ग फौत थी वेंदे भावे ओ नेके भावे ओ गुनाहगारे आधे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यना। अच्छा अल्लाह सयाई को बख्शिश भावे नेक है बशिक भावे हाफिज है आधे अल्लाह सैया बशिक। अच्छा भावे कोई वली है भावे कोई पीर है भावे कोई उस्ताद है भावे कोई चोर है दुआ हिक है अल्लाह ही को बशिक अल्लाह ही को बशिक। तो दोस्तों एक बाल जमदे ते एक चीक मरेंदे मुसलमान दा बाल होंदे ओ फौत थी वेंदे उंदे वास्ते वाले दुआ नहीं उंदे वास्ते दुआ क्या है अल्लाहुम्मा जल होलाना फारता ए पुत्र वास्ते पेश है। हुण किसे को मुकेंदे पे हैं अल्लाह सैया इबाल को साडे वास्ते फरहत बनावे ते कियामत वाले दी ए साडी शिफात करे। हुण गौर करे एक जमदा बाल जाए एक साह गिदे जाए एक चीख मारिए ओ फौत थी गए कियामत वाली दीवार ओ वालिदैन वास्ते जरिया निजात ही बनसी शिफात ही करे सी फरहत ही बनसी। हुण दोस्तों गौर करे एक बाल कियामत वाले नहीं अम्मा अब्बे दी शिफात कर सकते मुहम्मद और रसूलुल्लाह शिफात नहीं कर सकते। हुण दोस्तों गौर करे जमदा बाल घर वन के सहोना सवेरे पहले बालिग दी दुआ दा तर्जमा पढ़ाए वाल ना बालिग दी दुआ दा बच्ची या बच्चा सिर्फ जबर ते पेश दफार के मतलब ही कोई अल्लाह सैया इको साडे वास्ते फरहत बना ते कियामत वाले दी इना दी शिफात ही फरमा ते इना दे तुफैल साडी शिफात ही ए साडी शिफात करन वाले बन वंजन। तो दोस्तों एक बाल जेड़ा एक लम्हा ही जहान ते आए मुसलमाना दे घर पैदा थे ओ कियामत वाले दी शिफात कर सकदे जिन्हां दे बारे कुरान आधा पे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जेड़े आलमीन वास्ते रहमत बन के हैं ओ साडी शिफात क्यों ना करे सन। दोस्तों याद रखा है ए रिमोट बने हजूर दी निस्बत नाल आप जेड़े दी पंघूड़े सुते पैन पींघे सुते पैन इशारा फरमेनन चांदर ई थी वेंदे इशारा फरमेनन चांदर ई थी वेंदे। अंग्रेज साइंसदान ने डिठे अगर हजूर ने कीते ए थी सकदे आज रिमोट बन गए। किस्सा मुख्तसर कियामत दा दी होसी रिमोट हजूर दे हाथ चोसी हजूर जैंदा जैंदा इशारा करेंदे वैसे खुदा को जन्नत पहुंचेंदा वैसे। तो दोस्तों आखिरी गाल क्या है ये मैं को हुक्म दे मुताबिक के फलां गाल सुनाओ उलमा नाल मुहब्बत कीता करो। ये आम लोग नहीं होंदे कहीं ना कोई बाल है हाफिज बन वने आलिम बन वने याद रखे कहीं ना कहीं सूफी दी सोहबत ही नसीब थी पोवे वल क्या थी सी वल ए थी खैर थी वैसी वल ओ थी खैर थी वैसी ते उलमाए हक दी अल्लाह सोहबत नसीब फरमाए। हुण आखिरी गाल जेड़ा मैं को हुक्म मिले एक दिन एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं ओ क्या है मियाँ बीवी बैठन नाराजगी का इजहार कीते ने आप दे मुंह चो निकल गई नाश्ता दा टाइम है। अच्छा बोल तो सही मई नहीं बुलेंदी बीबी साहबा नहीं बुलेंदी हजरत आधन बोल तो सही क्यों चुप कर गई मई नहीं बुलेंदी। आप फरमेनन गुस्से अगर नहीं बुलेंदी सवेर दी जेड़े अजान मिलसी ऊं तो बाद तू मेरे कने फारिग ते को तलाक थी गई
آپ نے 3 دفعہ فرما دیتا مئی اکی بیٹھی آئی یا غصے چ گئی وہ بولی نہ وہاں کہا ٹھیک ہے اگر حضرت اتنے ناراض تھی گئے میں سویر دی اذان تک انتظار کرے نہیں جو ہی سویر دی اذان مل سی میں او تو نہیں بولے دی اپنے آپ طلاق تھی ویسی تو دوستو کیا تھیا پیشی تھی گئی دیگر تھی گئی مئی صاحبہ نہ بولے مغرب تھی گئی مئی صاحبہ نہ بولے عشاء تھی گئی مئی صاحبہ نہ بولے جڑلے عشاء تھی گئی مولانا پریشان تھی گئے ہیں اے کیا اچھا اوئے ہوئے ہون تو میں غلطی کار کھڑا میرے خیال اتنا ہی کہ میں اتنی سخت مزاج تھی ویسی جو ہی سویر دی اذان تھی سی حضرت کو نیندر نہ آئی رات دے ہیک دا ٹائم ہے آپ بہرین کیا ڈٹھے نے آپ دے دل لے چی ہے کہ میرے شاگردائیں جو ایک بال ہے جیندہ نا نومان ہے جیڑا ہمیشہ فاسٹ آندے وہ نا اندے نال مشورہ کرے نا اتھو نکتہ اے پیدا تھیں دے استاد دائی حق بڑھ دے کہنے شاگرد نال مشورہ ضرور کر گینے تو جڑلے آپ بہرین آپ نے ڈٹھے نومان بیٹھے دیوے تے پڑھدا بیٹھے تو دوستو آپ نومان کو لانن نومان آدھے حضور خیر ہے آج تک بہر نہیں بھی آئے حالی تا آدھرات تھا یہ خیر تہے آکھے خیر کہیں نہیں آج سویرے ناشتے دے ویلے تیری استانی تے میں لڑ پہ آئیں او چپ کر گئی بولی نہیں میرے منہ چو نکلیے اگر یہاں چپ تیری سویر دی اذان تک رہی تے کو طلاق تھی ویسی ہونو کہے 3-4 گھنٹے راندھے پین سویر تھی مانی چوں ہون ڈاس کیا کروں وہ کہا سے ہون کیا تھی سکتے چلو تسا آرام کرو میں سوچے نا تسا ہی سوچو آکھے کیا سوچے سے گھنٹے تا 3-4 رہ گن تو دوستو آپ گھر وینن نومان فوراً اذان دے دیں دے آپ پریشان تھینن مئی بول پون دیئے آدھی میاں مولوی صاحبہ عالم صاحبہ تیرا ساڑا عشق اللہ میں کو اجازت طلاق تھی گئی مولانا پریشان تھینن آپ بہر بھج دن مادھن نومانا کیا کیتے وہاں کسی میں اپنا کام کیتے اے دسو کیا بنا استانی جیدہ آکھے ہوتا بول پئیے جھلین دی نہیں پہلے بولیں دی نہ ہائی ہونا دیئے بس میں بسترہ چاہیں دی پئیاں وین دی پئیاں دوستو غور کر رہے نومان آکھا سنگھ وال ہون آکھے یار اذان چڑھتی ہے وہاں کھا سونا تو آدھی قسم ای سویر آلی اذان دی میں سویر آلی نہیں دیتی میں تا تحجد دی اذان دے دیتی ہے تو دوستو غور کر رہے اے ہے کامل شاگردی شان تو کامل استاد دی کیا شان ہو سی کامل استاد دی کیا شان ہو سی تو یاد رکھو جنن کہیں کامل کول باس ہونا وال کیا تھی سی اللہ او رستہ عطا فرمے سی جیڑا رستہ خدا کوئی ملے سی سونے مصطفیٰ کوئی ملے سی دعا فرماؤ قبلہ حافظ محمد جعفر صاحب رانا بلال صاحب قبلہ ڈاکٹر عزیز صاحب ڈاکٹر وحید صاحب رانا نگہان صاحب رانا طارق صاحب رانا جنید صاحب جملہ منتظم جامع مسجد حاضہ استاد اللہ وسائے صاحب انہوں نے مل کے تو ساکو کٹھا کیتے دوستو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تسا ای میں نہیں آئے بیٹھے تسا حضور دے سدے آئے بیٹھے وے یاد رکھا ہے یہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے جتنے آئے بیٹھے ہیں دل دے وے جو کچھ پاتی بیٹھے ہیں حضوروں کو دے دے بھی بیٹھن تو سن دے بھی بیٹھن دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ پوری کمیٹی دی خیر کرے وما علینا الا البلاغ المبین بہی اہل الوفا وہو علا کل شین قدیر لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ صلو علیہ وآلہ صلوات ربی دائمہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع کالنا اننا فی بار حم مغرقن خزیدی سہل لنا اشکالنا میڈا اللہ دی پاک محفل قبول فرما بانیان محفل نے جو کچھ اہتمام انسرام کیتے قبول فرما لوگ دور دور تو تشریف فرماتن سب دامنا قبول فرما میڈا اللہ متعلقین محفل دی خیر فرما قبلہ کاری صاحب کو عمر خضری عطا فرما میرا اللہ جامع حاضر دی خیر فرما مسجد حاضر دی خیر فرما لوگ دور دور تو تشریف فرمات ہیں سب دامنا قبول فرما میرا اللہ گرمی رات دے این پہر تک تیدے محبوب دے عشق چ لوگ جاگ دے بیٹھن سب کو بیت اللہ شریف زیارہ نصیب فرما روزہ پاک دی زیارہ نصیب فرما گھرائیں پریشانیاں دور فرما آسمانی زمینی آفات و بلیات تو بجا میرا اللہ صدقہ نبی سیندہ سیلاب زدگان دی امداد فرما انہاں دی حفاظت فرما خزانے از غیب چو کرم چا فرما میرا در روز امید و بیم
بدارا بنے کاں ببخشت کریم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر میرا اللہ صدقہ نبی سے دا فضل عطا فرما جانوریں بیماری ای کھڑیے دور جا فرما جتنے انسان بیمار ان شفا عطا فرما میرا اللہ گھراں دے وچ ہسپتال ہیں جتنے لوگ پریشان ہیں غیبی امداد فرما بے اولادوں کو حیاتی والے بچے عطا فرما جنہاں کو بیٹیاں دیتی ہیں نہیں بیٹے عطا فرما بیٹے دیتی ہیں نہیں بیٹیاں عطا فرما میرا اللہ جنہاں دے رشتیاں دے مسائل ہیں خزانہ از غیب تو کرم جا فرما مسائل دا حل جا فرما میرا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ کرم عطا فرما یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب نصر من اللہ و فتح قریب انا فتحنا لک فتحا مبین وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین سلام قولا من رب الرحیم و اذا مرضت فهو یشفین آمین یا رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد